جی جی جی، تو آپ کا سوال یہ ہے، دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ کہ خدا کا کوئی بنانے والا کیوں نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ تو ہم نے پہلی بات ہے، مقدمے میں کبھی کہا ہی نہیں کہ ہر چیز کا بنانے والا ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ جو چیز اپنے وجود کا آغاز کرتی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے، یہ بہت ہی اہم ہے. کیونکہ اگر کوئی چیز ہمیشہ سے ہے، ابھی چلے ہم ازیوم کر لیتے ہیں، ابھی ہم نے ثابت نہیں کیا، ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ خدا کو ہم نے ثابت تو کر دیا، لیکن ہم ازیوم یہ بھی کر لیتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے، جس کی دلیل ابھی ہم نے نہیں تھی. ویسے اس میں تو دلیل چھپی ہوئی ہے، لیکن ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے. تو خدا اگر ہمیشہ سے تو اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیشہ سے ہوتی ہے، جو بھی چیز ہمیشہ سے ہوتی ہے وہ ٹائم کے فریم میں ایگزسٹ نہیں کرتی. یعنی اس کا پاسٹ یعنی اس کا بیفور اینڈ آفٹر نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ اس کے آغاز میں چلے جائیں تو اس کا آغاز ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے. ٹائم کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں تھا، کوئی بھی ایسا لمحہ تھا ہی نہیں کہ جب وہ ایگزسٹ نہ کرتی ہو. تو جب وہ کوئی ایسا لمحہ تھا ہی نہیں کہ جب وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، تو کوئی اس کا بنانے والا ہی نہیں ہوگا. کیونکہ بنائے اس چیز کو جاتا ہے کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتی. جو چیز اپنی حالت میں نہ ہو اس کو ہم حال دیں گے نا، اس کو ہم اسمبل کریں گے، اس کو بنائیں گے. لیکن جو چیز ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے اس کو کوئی نہیں بنائے گا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے. مثلا ابھی ہم مثال لیں، جبکہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا لاجیکلی بھی پاسبل نہیں، صرف آبزرویبلی نہیں بلکہ لاجیکلی. کہ ایک سیب، جو میں نے اپنی میز پہ ایک سیب دیکھا ہے کہ جو ہمیشہ سے، تو کوئی نہیں کہے گا، اگر مجھے سب کو پتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے، کوئی نہیں کہے گا اس کو کس نے یہاں پہ لا کے رکھا ہے، کیونکہ بھائی وہ ہمیشہ سے ٹائم کے فریم میں نہیں ہے، وہ ٹائم کی محدود اور قید میں نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے. تو جو چیز ہمیشہ سے ہوتی ہے اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہوتا. اب دیکھیں، اب جب ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے، ہمیں ثابت کرنا ہوگا. اور اس کو ثابت کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر خدا ہمیشہ سے نہیں ہے، یعنی ہم اس کے پلان کو جو ہے وہ illogical ثابت کر دیں گے تو اس کا اثبات ثابت ہو جائے گا. یعنی اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ خدا ہمیشہ سے نہیں ہے تو یہ ایک لاجیکل کانٹرڈکشن ہے، تو صحیح ثابت ہو جائے گا کہ خدا ہمیشہ سے. وہ کیسے؟ کیونکہ اگر خدا ہمیشہ سے ہے، مثلا خدا ہمیشہ سے نہیں ہے، مثلا خدا کا آغاز ہوا ٹائم کے ایکس لمحے میں، خدا کا آغاز ہوا ٹائم کے ایکس لمحے میں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ خدا نہیں تھا وائی لمحے میں. تو اس کا مطلب دو چیز ہے، یا تو کوئی اور خدا تھا، یا تو کوئی اور خدا سے مراد ہم لے رہے ہیں کہ اس خدا کو بنانے والا، یا تو پھر کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ یونیورس تو خدا کے بعد آئے نا، یونیورس یہاں پر آئے، مثلا زیڈ لمحے میں آئے، ایکس لمحے میں خدا نہیں تھا، اور ایکس لمحے میں خدا تھا، وائی لمحے میں کچھ بھی نہیں تھا. دو چیزیں، یا تو وائی لمحے میں کچھ بھی نہیں تھا تو ہم کہہ دیتے ہیں زیرو، کچھ بھی نہیں، یا یہاں پر ایک اور گاڈ تھا جسے ہم کہہ دیتے ہیں گاڈ ٹو. تو اگر گاڈ ٹو تھا تو اس کو کس نے بنایا؟ پھر آپ کہیں گے کہ مثلا ایک ایسا لمحہ تھا اے کہ جس میں گاڈ ٹو بھی نہیں تھا، تو اس کو کس نے بنایا؟ تو اس طرح تو ہمارے پاس انفینٹ خدا ہو جائیں گے. تو کیونکہ انفینٹ ریگریس امپاسبل ہے، اس کا مطلب یہ پاسبلٹی تو ہمارے پاس سے کٹ گئی کہ ہمارے پاس دوسرا خدا ہو. تو ایک ہی پاسبلٹی بچی ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ہمارے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز اگر نہ ہو تو وہ خود کو نہیں بنا سکتی. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کائنات بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کچھ بھی نہیں تھا تو خدا بھی نہیں ہوتا. خدا بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، خدا بھی نہیں ہے اگر ہم یہ سپوز کر رہے ہیں کہ خدا کو کوئی بنانے والا ہے، کیونکہ کوئی چیز نہ ہو تو وہ خود کو نہیں بنا سکتی. اسی طرح کائنات بھی نہیں تو ہم یہاں ہوتے ہی نہیں. لیکن کیونکہ اگر ہم یہاں پر موجود ہیں، اس کا مطلب ہے یہ پاسبلٹی بھی کٹ گئی، اور یہ پورا سیکوینس، یہ پورا سسٹم، یہ پورا تھاٹ پروسیس جو ہم نے سوچا کہ کوئی ایسی، اگر ہم assumption کریں کہ خدا کا ایک آغاز ہے، تو وہ کیونکہ لاجیکل کانٹرڈکشن پہ لا رہی ہے اور اس نتیجے پہ لا رہی ہے کہ ہم ہی نہ ہو. اس کا مطلب یہ پوری کانٹرڈکشن والا سسٹم ہی غلط ہے. تو اس کا مطلب ہمارے پاس دوسرا آپشن صحیح ہے کہ خدا ہمیشہ سے ہے. اس پہ کوئی آپ کا سوال ہے؟ دیکھیں، اگر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات تھوڑی سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو، میں کسی کی تحقیق نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ
اگر کوئی پہلی دفعہ ان چیزوں کو سنے تو اس چیز کو سمجھنے میں یا پھر اگر کسی کا پہلے سے باعث ہو مشکل ہو سکتا ہے. تو آپ اگر 10 دفعہ بھی پوچھیں گے تو میں ریپیٹ کرنے کو تیار ہوں. اگر آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو میں ریپیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر اس کو میں واپس ریپیٹ کرنا چاہوں, اگر اپنے سے کسی کو پوچھنا ہے, مجھے کوئی زحمت نہیں ہے اس چیز میں. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی بھائی آ رہی ہے, آ رہی ہے, آ رہی ہے. جی ایک سوال تھا, اگر آپ چاہیں تو, یا پھر بعد میں سوال پوچھنا ہے تو بعد میں پوچھ لوں گا میں. اگر دیکھیں موضوع سے مطابق ہے تو پوچھ لیجئے, مسئلہ نہیں. جی تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی اس کا خاتمہ ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, رائٹ؟ جی ہاں, جی تو صحیح ہے. اللہ کو ہم نے انفینٹی کا درجہ دیا ہے, کیا ہے صحیح؟ انفینٹی, دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ خدا کی کوئی انتہا, کوئی خدا کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے, تو ہم اس کی ذات کے حوالے سے بات نہیں کر رہے. یعنی اگر ہم یہ اس کی ایسنس, انفینٹ ایسنس کا مطلب کیا ہے؟ انفینٹ ایسنس میں بہت ساری چیزیں, کہ مثلا خدا کا علم جو ہے اس کی کوئی حد نہیں. خدا کے میں ٹائم پیریڈ کی بات کر رہا ہوں, ٹائم پیریڈ یعنی خدا اس کی ایج خدا خدا اور اس کا ٹائم پیریڈ ایک چیز نہیں ہے. کیونکہ ٹائم جی اگر ابھی ہم دیکھیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں کہ خدا انفینٹی ہے, یہ ایک, یعنی یہ بات سمجھ سے قاصر ہے کہ آپ کس معنی میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ انفینٹی ہے. کیا اس کا وجود انفینٹی ہے؟ کیا اس کا ٹائم انفینٹی ہے؟ کیا چیز انفینٹی ہے خدا کا؟ آپ جیسے کیا آپ نے کہنا چاہ رہے مثال آپ نے دی کہ اگر یہ دنیا جو ہے اگر انفینٹی ہے, اس کا کوئی یعنی یہ جو دن اور رات کا سلسلہ ہے یہ ہمیشہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے, نہ اس کی کوئی شروعات نہیں ہے, جو آپ نے مثال دے کے سمجھایا ابھی. ہیں؟ جی تو جی جی اگر ہم وہی مثال دیکھیں کہ اگر خدا ہمیشہ سے ہے, وقت سے پہلے ہے, مکان و زمان سے بالا تر ہے, تو اس جی نے خلق کس طرح کیا؟ کیونکہ وہ اس کی کوئی یہ الگ ابتدا نہیں یہ ہے. الگ سوال ہے. جی دیکھیں, نہیں یہ تو مجھے نہیں لگتا کوئی لاجیکل اس میں کوئی مسئلہ ہے, یا کوئی کسی بھی طرح اس میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی چیز کی ابتدا نہ ہو تو وہ خلق نہیں کر سکتا. یہ تو, یہ کیسا سوال, مطلب آپ مجھے تھوڑی وضاحت کرتے ہیں, آپ کس نقطے پہ نگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کی ابتدا نہیں ہے تو وہ ابتدا نہیں ہے تو وہ خلق نہیں کر سکتا. صحیح ہے, ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ خدا انفینٹ ہے کس حوالے سے؟ دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ خدا قدیم ہے, یعنی انفینٹلی, یعنی ٹائم میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو بھی چیز انفینٹ ہوتی ہے, یعنی اگر ہم خدا کے تصور میں لیں قدیم ہے, یا کوئی بھی چیز اور بھی انفینٹ ہو, مثلا کوئی سیب بھی اگر انفینٹی سے رکھا ہوا ہو تو وہ بھی قدیم ہے, یعنی ہمیشہ سے, اور وہ لم یزل ہے, کبھی بھی نہیں جائے گا. تو اگر ہم سیب کی مثال لیں, مثال کے طور پر, کوئی چیز اگر قدیم ہے اور لم یزل ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم کے فریم سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے. کیونکہ ابھی ٹائم ہے کیا؟ ٹائم ایونٹس کے درمیان کا انٹرول ہے. اب دیکھیں ٹائم کے اوپر تو بہت ساری باتیں ہیں, کوئی کہتے ہیں مثلا بھای کارل مارکس کی طرح کوئی کہتے ہیں کہ ٹائم سے وہ واچ لوگ بناتے ہیں نا, واچ کمپنیز, ان کی ایجاد, کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن اگر ہم ٹائم کو اس طرح ڈیفائن کریں, مطلب ہم اس کو ٹائم نہ بھی کہیں, پیریڈ کہتے ہیں, کوئی بھی چیز کہتے ہیں, یہ تو لفظ تو سیمینٹکس تو ہماری ایجاد ہے نا, ہم کچھ بھی کہتے ہیں, کوئی بھی چیز ایکس کہتے ہیں ہم, تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ایونٹس کے درمیان انٹرول ہوتا ہے, ہم اس کو ٹائم کہہ رہے ہیں. تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ جو انٹرول ہے یہ تو ایگزسٹ کرتا ہے نا, اس کو تو سب مانتے ہیں, ہمارے پاس انٹرول ایگزسٹ کرتا ہے. چاہے یاد رکھے گا, چاہے ہمارے پاس یونیورس کی ایک ہی اسٹیٹ ہوتی, مثلا یہ یونیورس بدلتا نہیں, یونیورس ایک ہی طرح سے ہوتا, لیکن پھر بھی یہ انٹرول میں ایگزسٹ کرتا ہے, یہ ٹائم میں ایگزسٹ کرتا. صحیح ہے, کیونکہ اس کے بہت سارے دلائل ہیں. کیونکہ بھلے ہی دیکھیں جب کوئی چیز بدلتی ہے تو ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ خیر یہ بھی ایک چیز خود اختلافی ہے, کیونکہ دیکھیں اگر یونیورس بدلتا تو اس کا ٹائم ہے نا, ہمیں پتہ ہے. اگر یونیورس ظاہراً نہیں بدلتا, اسٹیٹ نہیں بدلتا, ایکسپینڈ نہیں ہوتی دنیا, لیکن یونیورس کی اندرونی چیزیں ایونٹس کے حوالے سے چینج ہوتی, مثلا پہلے کوئی اور ایونٹ ہوتا, بعد میں کوئی اور ایونٹ ہے. مثلا ابھی میں بول رہا ہوں تو میری زبان کسی اور جگہ لگ رہی ہے,
1 सेकंड बाद किसी और जगह लगेगी. तो ये 2 इवेंट्स में चेंज हो गया ना माइक्रो लेवल पे. खैर ये इतना माइक्रो भी नहीं, लेकिन चेंज हुआ. तो चेंज जब है, इसका मतलब टाइम मेजर हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि वो चीज उसका बिफोर एंड आफ्टर है. और फिर हमने साबित कर दिया कि ये बिफोर एंड आफ्टर कंटिन्यूसली नहीं फॉलो कर सकता, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली फॉलो करेगा तो उसके पीछे इन्फिनिट इवेंट्स हो जाएंगे ना. तो इन्फिनिट इवेंट्स अगर हो गए तो उसके बाद वाली जो भी चीज आएगी इन्फिनिट को एक्चुअलाइज करके कंप्लीट करके आएगी. और इन्फिनिट को कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इन्फिनिट का मतलब ये लामहदूद की हद ही नहीं है. जिस चीज की हद मुकर्रर की जाए तो उसको कंप्लीट किया जा सकता है, चाहे भले इससे पहले 1 करोड़ इवेंट हो, 1 बिलियन, ट्रिलियन, कजीलियन, जितने भी हो. लेकिन वो जितने भी है वो इन्फिनिटी नहीं है. इन्फिनिटी का मतलब ये इन्फिनिटी लामहदूद. लामहदूद को आप ट्रेवर्स नहीं कर सकते. आपको जवाब मिल गया. अब मैं आपको इस चीज का सवाल का जवाब दूंगा कि खुदा ने कैसे खल्क किया. सवाल का जवाब मिल गया. जी जी, आप बोलिए आगे. मैं आपको बता देता हूँ खुदा ने खल्क कैसे किया. और देखें, जब हम ये साबित कर चुके, अभी तो ये सबके लिए साबित हो गया ना लॉजिकली कि खुदा है. अब देखें उसने खल्क कैसे किया, वो खुद कैसे आया. इसका भी हमने जवाब दे दिया कि वो खुद, उसको किसी ने बनाया नहीं है. क्योंकि जो भी चीज इन्फिनिटली एग्जिस्ट कर रही है टाइम में, यानी टाइम में तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, इन्फिनिटली एग्जिस्ट कर रही है. टाइम की महदूद, टाइम की हद से वो परे है, यानी वो कदीम है और वो लम यजल है. तो उसको कोई बनाने वाला नहीं होता, क्योंकि टाइम में कोई ऐसा लम्हा था ही नहीं कि जब उसको बनने की जरूरत पड़े, क्योंकि बनाते उसी को है जो ना हो. ये तो हमने साबित कर दिया, यानी खुदा, ये भी साबित हो गया खुदा हमेशा से है और उसको कोई बनाने वाला नहीं है और इस दुनिया का कोई बनाने वाला है. यहाँ तक जब हम फॉलो अप कर चुके हैं, इसमें किसी को सवाल है तो बताए. अगले सवाल का जवाब मैं दूंगा कि उसने कैसे बनाया. इसमें किसी को सवाल है, बता दो. है इसमें किसी को सवाल? हम अभी इसी लॉजिक पर ही बात कर रहे हैं। तो लॉजिक पर ही बात करते हुए अगर ये सवाल करें कि हाउ गॉड एग्जिस्ट बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जबकि साइंस कहती है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती टाइम और स्पेस के बाहर। सही है. सही है. सवाल जवाब, सवाल सुन लिया. देखें, ये आपने सवाल उसमें भी किया था शायद, और ये सवाल बहुत अहम है. और इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जो, पहले तो हम साइंस पे ये देखें. ये इस सवाल का जवाब आसान है काफी, लेकिन मैं आपको साइंस की एक रियलाइजेशन कर रहा हूँ. मैं ये नहीं कहता कि साइंस गलत है या साइंस बुरी है, ये मैं ये नहीं कहता भाई, हम खुद डिवाइस पे बात कर रहे हैं. लेकिन जब साइंस साइंस ये मुझे नहीं पता ये कहती है नहीं कहती, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि साइंस ये कहती है कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट स्पेस एंड टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता. और इससे बहुत सारे इसके दलाइल हैं. और जहां तक मैंने इसको पढ़ा है कि स्पेस एंड टाइम कर्वेचर, जो आइंस्टाइन की थ्योरी से भी साबित होता है, कि जिसको अभी हम ग्रेविटी को भी उसी से एट्रीब्यूट करते हैं, स्पेस एंड टाइम का कर्वेचर है ग्रेविटी. ये जो है स्पेस एंड टाइम का कर्वेचर है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की. शायद स्पेसिफिक थ्योरी मेरे अभी ध्यान से निकल रही. तो उसमें वो ये कहता है कि स्पेस एंड टाइम के कर्वेचर को इंट्रोड्यूस करता है. सही है, आइंस्टाइन. तो ये देखें, सबसे पहले जब भी हम किसी साइंस की चीज पे बात करें ना, तो हमें ये जानना जरूरी है कि साइंस जिस तरह से अपने नताइज पे पहुंचती है वो इंडक्टिव होता है. इंडक्टिव समझते हैं? इस्तकरा ताम. इस्तकरा कहते हैं कि मसलन मैं देखूं कि सूरज सूरज निकलता है मशरिक से. मैं आज उठा तो सूरज मशरक से निकला. जब से मैं पैदा हुआ हूँ सूरज मशरक से निकल रहा है. मुझसे पहले जितने भी लोग निकले सब देखते हैं कि भाई सूरज मशरक से निकलता है. तो ये हमने, और हर जगह मशरक से निकलता है. तो हमने ये इस्तकराए ताम यानी कंप्लीट इंडक्शन के मेथड से हमने ये इस चीज को साबित कर दिया कि भाई सूरज मशरक से निकलता है. सही है. इसे कहते हैं इंडक्शन. यहाँ पे ये इंडक्शन सही है. उसकी वजह ये कि हमने इस्तकराए ताम किया है. इस्तकराए ताम यानी कंप्लीट इंडक्शन की है, हर जगह से, हर पहलू से, जो ऑब्जर्वेबल और जो पॉसिबल और प्लॉजिबल है. हमने एक तरह से पता लगा लिया है कि सूरज निकलता है, और ये बहुत ऑब्वियस हो गया है कि मशरक से निकलता है. लेकिन लॉजिकली कोई जरूरी नहीं है कि सूरज मशरक से निकले. सूरज मगरब से भी निकल सकता है लॉजिकली. सूरज शुमाल जनूब कहीं से भी निकल सकता है. लेकिन हमारी इंडक्शन और हमारी ऑब्जर्वेबिलिटी ये कहती है कि भाई सूरज निकलता है मशरक से. एक चीज. साइंस जो खड़ी हुई है, मैं जो है वो न्यूटोनियन फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो बहुत ही वाज़ेह है.
میں جب جس طرح سائنس نیرو ہوتی جاتی ہے تو سائنس کی جو انڈکٹیو کیپیبلٹیز ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. سائنس محض اور پیورلی انڈکشن پہ جو ہے وہ ریلائی کرنے لگ جاتی ہے, اور اس میں بہت مسئلہ آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سائنٹیفک میتھڈ آف انویسٹیگیشن آپ جانتے ہیں کیا ہے بھائی. پہلے آپ ایک ہائپوتھیسس دیں, پھر پہلے آپ آبزرو کریں, اس کے بعد ایک آپ ہائپوتھیسس دیں, اس کو آپ تھیوری دیں, اس کے بعد ایکسپیریمنٹ کریں. صحیح ہے, تو یہ ہے. اور پھر آپ اس کو ایک یعنی جسٹیفائڈ تھیوری بنا دیں, یا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ لا بن جاتا ہے. لیکن جبکہ یہ غلط ہے, کیونکہ ہر تھیوری جو صحیح بھی ہو ضروری نہیں کہ وہ لا ہو. تو یہ سائنٹیفک میتھڈ آف انویسٹیگیشن ہے. جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اس میں کئی ساری جگہ مجالات اور غلطیاں ہیں, کیونکہ آبزرونس, کسی چیز کا آبزرو کرنا, یہ خود ایک سبجیکٹو چیز ہے, یہ بہت ہی سبجیکٹو چیز ہے. مثلاً اگر آپ کسی کی آنکھیں بند کر لیں نا, میری آنکھیں بند کر لیں, ہاتھی کے کمر پہ ہاتھ لگوائیں, تو میں ہو سکتا ہے کہوں مجھے نہیں پتا وہ ہاتھی ہے نہیں, میں کہوں گا مثلاً کوئی سخت سی چیز ہے, یہ ہو سکتا ہے کوئی پتھر ہو. آپ ہاتھی کے دانت کس کا ہاتھ لگوائیں تو وہ کہے گا یہ کوئی اور چیز ہے. ناک پہ ہاتھ لگوائیں جس کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہو, یا منہ پہ ہاتھ لگوائیں, یا اس کی زبان پہ ہاتھ لگوائیں, میں کہوں گا مثلاً سلائم ہے, کچھ بھی. کیونکہ یہ آبزرونس ایک بہت ہی سبجیکٹو چیز ہے. تو دیکھیں سائنس کیا کرتی ہے, سائنس ملٹیپل ٹرائل اینڈ ایرر سے گزر کے آبزرو کرتی ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ملٹیپل ٹرائل اینڈ ایرر بھی کسی چیز کی کمپلیٹنس کو ہمیں ظاہر کر سکیں. ہاں وہ بات صحیح ہے کہ بہت ساری چیزیں جو تھیوریٹیکل ہیں وہ پریکٹیکل میں بھی ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہیں سائنس کی, اور سائنس اسی وجہ سے ترقی کرتی ہے. لیکن اس کی تھیوری پھر بھی ہمارے نزدیک اسپیکولیٹو ہے. دیکھیں اس کی مثال کیا ہے, اس کی مثال میں نے اپنے دوست کو بھی دی تھی اور میں آپ کو بھی دے رہا ہوں, بہت غور سے سنیے گا پہنچ بھائی. مثال یہ ہے, سائنس کہتی ہے کہ میٹل ایکسپینڈ آن ہیٹنگ, میٹل ایکسپینڈ آن ہیٹنگ, میٹل جو ہے لوہا جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں ہیٹنگ پر. اس کی وجہ کیا ہے, تھرمل ایکسپینشن, اور وہ پورا ڈرائیو کرتے ہیں بھائی, مثلاً اس کے کوفیشنٹس ہیں, الفا ہے, بیٹا ہے, یہ سب چیزیں. صحیح ہے, تو یہ ڈرائیو کرتے ہیں. لیکن یہ جو جسٹیفیکیشن ہے یہ اسپیکولیٹو ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ یہ جس چیز پہ مبنی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے, لیکن یہ ہمیں زن دیتی ہے, پورا یقین کامل نہیں دیتی. اس کی وجہ یہ کہ یہ کس چیز پہ مبنی ہے, یہ مالیکیولز کے ارینجمنٹ, اور مالیکیولز کو ہم مالیکیول کے سنتھیسس اور ان سب چیزوں پہ مبنی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ مالیکیولز کو ہم نے دیکھا ہو, ممکن ہے ہم دیکھ سکتے ہیں مالیکیولز کو, لیکن جب ہم ایٹم پہ جاتے ہیں, اس سے چھوٹا جاتے ہیں, تو ایٹم خود ایک اسپیکولیٹو نظریہ ہے. ایٹم جو ہے وہ ایک اسپیکولیٹو چیز ہے, کیونکہ دیکھیں 10 ماڈل, رادرفورڈ کا ماڈل, نیل بور کا ماڈل, اور ڈی بروگلی وغیرہ, ان سب نے سب ایٹمک پارٹیکلز کے ماڈلز دیے. یہ سب چیزیں کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب چیزیں یقیناً ہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سائنس ارتقا کرتی ہے, سائنس میں ارتقا, ایولیوشن آتا ہے, سائنس آگے بڑھتی ہے, درجہ بدرجہ بڑھتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ انسان کبھی بھی اپنے نظریات سے اور اپنی آبزروینس سے کسی بھی ایک نتیجہ تام پر, ایک کمپلیٹ کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتا, خاص طور پہ جب ڈومین چھوٹا ہو. پہنچ سکتا ہے لاجیکل وے میں, آبزروینس سے نہیں پہنچ سکتا, محض لاجیکل وے میں پہنچ سکتا ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو اتنی ساری آبزروینس ہے وہ سب غلط, نہیں, بہت ساری آبزروینس صحیح بھی ہو سکتی ہیں لیکن غلط بھی ہو سکتی ہیں بہت ساری. تو مثلا میٹل ایکسپینڈز آن ہیٹنگ, تو ہم کیا کہہ رہے ہیں بھائی کہ مالیکیولز جو ہے وہ کائنیٹک انرجی ہوتی ہے میٹل کے, کیونکہ وہ سالڈ ہے, اس کے مالیکیولز ٹائٹلی پیکڈ ہوتے ہیں, کائنیٹک انرجی جاتی ہے, اس کو ریلیز کرتی ہے, ان کی پیکنگ توڑتی ہے, انٹر مالیکولر فورسز ٹوٹتی ہیں, وہ ہو جاتا ہے, ایکسپینڈ ہو جاتا ہے. صحیح ہے, ہم اس بات کو لاجیکلی پلازیبل ہے. لیکن یہ کس آبزروینس پہ مبنی ہے, یہ بہت ساری آبزروینس. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس نظریے پہ مبنی رکھیں کہ ایٹمز ہیں, ایٹمز ایگزسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ان کے سب ایٹمک پارٹیکلز کو ڈیفائن کریں, اور یہ سب چیزیں. بہرحال تو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہتا ہے, مثال دے رہا ہوں کہ بھائی کوئی فرشتہ کھڑا ہوا ہو ہر میٹل پہ کہ جو اس کو ایکسپینڈ کروا دو, ایسا ممکن ہے بالکل لاجیکلی, اور یہ ہماری اسپیکولیشن سے باہر ہو. اور کیونکہ سائنس ریلائز آن پریکٹیکل, دیکھیں جو سائنس ہے اس کی جو بھی ارتقا ہے, جو اس کی تدریج ہے, جو اس کا آگے بڑھنا ہے, وہ کس چیز پہ ریلائی کرتا ہے, وہ چیزوں کے پریکٹیکل ایفیکٹس پہ ریلائی کرتے ہیں, نہ کہ ان کے تھیوریٹیکل جسٹیفیکیشنز پہ. یہ بہت اہم جملہ ہے کہ تھیوریٹیکلی آپ جس طرح بھی جسٹیفائی کرتے ہیں. میں یہ بھی کہہ دوں نا کہ بھائی میٹل جو ہے اس کے اوپر ایک فرشتہ ہے جو اس کو ایکسپینڈ کرواتا ہے, پھر بھی میں ایسے ریل ریکس بنا سکتا ہوں کہ جو میٹل ہی اس کے اندر, میٹل کو میں چھوٹا کر کے ڈالوں تاکہ جب ریل گاڑی اس پر سے گزرے, ٹرین گزرے, وہ اس کی گرمی کی وجہ سے ایکسپینڈ ہو جائے اور وہ ٹوٹے نہ, اور وہ فکس ہو جائے.
یہی ہم اپلائی کرتے ہیں میٹل ایکسپینشن کو, اور بھی جگہ اپلائی کرتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں. پھر بھی میں بنا سکتا ہوں اگر مجھے اس کی تھیوریٹیکل جسٹیفیکیشن نہ پتا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ اکثر سب نہیں کہہ رہا, اکثر ریلائی کرتی ہیں پریکٹیکل ایفیکٹس آف چیزوں کے, جو چیزوں کے پریکٹیکل ایفیکٹس ہیں. پھر ہم ان کو تھیوریٹیکلی اپنے ماڈل میں کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے. وہ صحیح ہو سکتا ہے, وہ صحیح ہے, بہت ساری جگہ صحیح ہے, میں مانتا ہوں بھائی میٹل ایکسپینشن کو, میں بہت ساری چیزیں صحیح ہے, لیکن وہ انڈکٹیو ہے, ایک بندے کی آبزروینس ہے. ابھی آپ دیکھیے ایتھیسٹ کیا کرتے ہیں, کتنے جاہل ہیں وہ لوگ. وہ کہتے ہیں بھائی یہ دیکھیں سائنٹیفک یہاں پہ آبزروینس ہوئی ہے, یہاں پہ ایک بندے نے ریسرچ کنڈکٹ کی ہے. اب اس ریسرچ میں کیا میتھڈ استعمال ہوا ہے, اس ریسرچ میں جو پارٹیسپینٹس جو ہے وہ انوالو تھے, اس کے اندر وہ کیا ان کی کنڈیشنز تھی, کیا ان کی کنڈیشنز بالکل بالکل نیوٹرل تھی, یا کسی طرح ان کی کنڈیشنز میں کوئی انفلوئنس تھا. بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں, ہمیں نہیں پتا, ہمارے سامنے ایک ریسرچ پیپر آ جاتا ہے, اس کے نیچے نوٹیشن آ جاتی ہے اور بتا دیتے ہیں بھائی کس نے کیا. تو آپ, میں کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی سب ریسرچ پیپر غلط ہے, لیکن بہت ساری چیزوں میں انڈکشن موجود ہے. تو لاجیکلی ہم کسی چیز کے یقین کامل پہ نہیں پہنچ سکتے سائنس کے ذریعے, خاص طور پہ جب سائنس انوالو کرے ان چیزوں کو کہ تو نیرو لکھی جائے. مثلا ایک تو بہت واضح ہے بھائی نیوٹن کا لا, یہ تو بہت ہی واضح ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں بھائی, مثلا اگر ہم ایکسلریشن دیں تو فورس پیدا ہوتا ہے. تو یہ تو ہم بہت ساری جگہ دیکھتے ہیں اور یہ تو واضح ہے. تو یہ کیونکہ یہ واضح کیوں ہے, کیونکہ یہ مائکروسکوپکلی یا نیروئنگ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم ایک جگہ دیکھیں کہ بھائی کوانٹم فزکس کے ماڈل سنتھیسائز ہوئے ہیں, اور شروڈنگر کا ماڈل ہے, ڈی بروگلی کا ماڈل ہے, یہ سب چیزیں بہت سنی ہیں, اور اس کو کوئی سائنٹسٹ نہیں کہتا کہ یہ سب صحیح ہے. آپ جا کے دیکھیں, میں نے اس دن پڑھا تھا, آپ شاید جانتے ہو اس کو مکلسن کو, رڈولف مکلسن شاید اس کا نام تھا, یا رابرٹ مکلسن, جس نے مولیکولر آربٹ کا کانسیپٹ دیا تھا. جب میں یہ پڑھ رہا تھا پچھلے سال ہمارے کورس میں تھا, میں نے اس کا اوریجنل ریسرچ پیپر جا کے پڑھا. وہ خود یہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ مولیکولر آربٹ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں, لیکن کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دیکھیں انرجی ایمٹ ہوتی ہے, اور وہ انرجی کسی نہ کسی طرح لاجیکلی یا تو وہ نیچے جائے یا اوپر جائے, یعنی یا تو وہ نیگیٹو میں جائے پازیٹیو میں جائے. تو ہم اس سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ بھائی یا تو ایک ایسی سچویشن ہوگی کہ جہاں وہ پازیٹیو میں جائے, یعنی بانڈنگ مولیکولر آربٹ, یعنی وہ آپس میں بانڈ کرے پازیٹیولی, یا وہ نہ جائے, ایک دوسرے کو ریپیل کرے. تو ہم نے اس کو نام دے دیا اینٹی بانڈنگ مولیکولر آربٹ. تو یہ خود کہتا ہے کہ یہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتی. تو سائنس بہت ساری جگہ ظنی ہے, اسپیکولیٹو ہے, یا کنجیکچرل ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ سائنس ہمیں تام نتیجہ دیتی, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی ٹائم اور اسپیس کے پرے, تو آپ اس کی دلیل دیجیے. میں دلیل دوں گا کہ ایگزسٹ کر سکتی ہے, آپ دلیل دیجیے کہ نہیں کر سکتی. تو سائنس کے پاس تو کوئی دلیل ہے نہیں کہ وہ کوئی بھی چیز ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ فزیکل آبجیکٹ ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ ایگزسٹ نہیں کر سکتا, وہ ہم بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ فزیکل آبجیکٹس میں حدوث ہوتا ہے, یعنی فزیکل آبجیکٹ چینج ہو سکتے ہیں, اور جو بھی چینج ہو سکتی ہے چیز وہ ٹائم اور اسپیس میں ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ چینج امپلائی کرتا ہے ٹائم اور اسپیس میں چینج. مثلا مجھ میں چینج ہوتا ہے کہ بھائی میں جاتا ہوں اپنے کالج, مثال دے رہا ہوں, کالج جاتا ہوں, صبح اٹھتا ہوں بھائی, شرٹ پہنتا ہوں, تو یہ شرٹ پہننا یہ اسپیس میں چینج ہے, کیونکہ میں مثلا ایک آستین ڈالتا ہوں دوسری آستین, یہ اسپیس میں ہم چینجز لا رہے ہیں, آلٹریشن لا رہے ہیں. صحیح ہے, ایک یہ چیز ہے. ٹائم میں چینج ہوتا ہے, میں اٹھتا ہوں 8 بجے اور مثلا تیار ہوتا ہوں 8:20 تک, تو یہ ٹائم میں چینج ہوا. ٹائم اور اسپیس کا چینج لازم ہے فزیکل آبجیکٹس کے لیے. لیکن جب ہم یہاں پر آئے نا کہ بھائی خدا تو ہے ہی جس کے اندر ٹائم اور اسپیس کا چینج نہیں ہوتا, اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ٹائم اور اسپیس تو بنایا ہی اس نے, ٹائم اور اسپیس کو تو اسی نے بنایا. تو جس نے ٹائم اور اسپیس کو بنایا ہو, ہم نے ابھی ثابت کیا کہ یونیورس کیا ہے. دیکھیں, یونیورس از دا سیٹ آف آل ٹائم اینڈ اسپیس. ہم یونیورس پہ یہ لے کے چل رہے ہیں, یونیورس از دا سیٹ آف آل ٹائم اینڈ اسپیس, جتنا بھی ٹائم اور اسپیس ہے. اب اس میں مثلا سائنسدانوں نے شبہ ڈالنے کے لیے یہ بھی ڈال دیا کہ بھائی یونیورس جو ہے وہ مثلا ملٹی ورس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک آرگیومنٹ کو ریفیوٹ کرنے کے لیے ڈالا گیا, وہ فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ ہے خدا کا, کہ جو ائمہ علیہ السلام نے بھی کیا ہے کہ بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ سورج میں کتنا نظم و نسق ہے, چاند, ستارے, سیارے, کہکشائیں اور دیگر چیزیں, یہ تو باہر کی چیزیں نا. دنیا میں دیکھیں کتنا نظم و نسق ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو شکم مادر میں اس کے غذا کے لیے کتنا انتظام ہے, اور بہت ساری چیزیں. ہاں, یہ انتظام کبھی کبھار نہیں ہوتا, اس کی بھی امام صادق نے وجہ بتائی ہے.
اس کی بھی مولا علی نے خطبہ نہج البلاغہ میں وجہ بتائی ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظم و نسق موجود ہے، تو یہ خود ہی دلیل دیتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے. تو سائنٹسٹ نے اس کو ڈسپروو کرنے کے لیے کیا کیا، اور پھر سائنس کے حوالے سے تو یہ چیز اور بھی ایڈوانس ہوئی نا، کہ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک اسپیسیفک کانسٹینٹ ہے انرجی کا، اس چیز کا، اس چیز کا کانسٹینٹس ہے. اگر یہ کانسٹینٹس نہ ہوتے تو آج دنیا اس حالت میں نہ ہوتی. بگ بینگ جس ایکسپلوژن جو بگ بینگ کا ہوا، جو سائنس اس چیز کو اسپیکولیٹ کرتے ہیں، وہ فلا انرجی میں ہوا، اور اس وقت جو ہے وہ فلا کنڈیشنز تھی. اگر وہ کنڈیشنز نہیں ہوتی تو بگ بینگ نہیں ہوتا، ہم لوگ نہیں ہوتے، ٹائم اسپیس نہیں بنتا. مثلاً دیکھیں ایلیمنٹری چارج کا جو ہے وہ 1.6 × 10⁻⁻19 کولم یونٹ ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی بھی الیکٹریکل پروسیس نہیں ہوتا، آج ہم بیٹھ کر باتیں نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ الیکٹرسٹی فلو نہیں ہوتی، کوئی سگنل ہی نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو یہ سب کانسٹینٹس ہم نے دیے. تو سائنٹسٹ جو ایتھیسٹ سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کہا بھائی کہ بھائی دیکھیں یہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ملٹی ورس ہو، دوسرے یونیورس ہو کہ جہاں کوئی اور کانسٹینٹس ہو اور وہاں پہ لیونگ کنڈیشنز کوئی اور نہیں ہو، تو یہ تو کریٹر کا ثبوت نہیں دیتی. چلیں اگر ہم اس کو مان بھی لیں، جبکہ انہوں نے کبھی یہ ثابت نہیں کیا کہ ملٹی ورس ہے، کبھی انہوں نے ثابت نہیں کیا کہ ملٹی ورس ہے، لیکن اگر ہم اس کو مان بھی لیں تو پھر بھی ہم یونیورس کو ڈیفائن اسی طرح کرتے ہیں کہ آل سیٹ آف آل اسپیس اینڈ ٹائم، جتنا بھی اسپیس اور ٹائم ہے تو اس میں ملٹی ورس جو سب آ جائے. ہم اس کو ابھی یونیورس کہہ رہے ہیں، اس میں چلے ہم ملٹی ورس کہتے ہیں کہ جتنا بھی اسپیس اینڈ سب آ جائے، اس میں جتنا بھی اسپیس اینڈ ٹائم ہے. ضروری ہے کہ وہ اسپیس اینڈ ٹائم انفینٹ نہ ہو، ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی میں نے آپ کو ثابت بھی کیا، ابھی ایک یونیورس کے نظریے سے کیا نا. اگر ہم سارے یونیورس کے نظریے سے کریں تو دیکھیں سارے یونیورس کے اندر ہمارے یونیورس بھی آتا ہے، اور اگر کسی پارٹ میں چینج ہوتا ہے تو پورے ہول میں ٹائم کے حوالے سے چینج ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. مثلاً میں ہوں، میرے دل کے اندر جو ہے وہ خون آیا کہیں جگہ سے، کسی آرٹری سے، اور دوسری جگہ سے نکل گیا. میرے پورے بدن میں بھلے ہی ساکت بیٹھا ہوا ہوں، سو رہا ہوں، ساکت ہوں، لیکن کیونکہ میرے دل میں چینجز ہوئی ہے تو ٹائم کے حوالے سے ایک ایسی اسٹیٹ تھی کہ جب وہ چینج نہیں ہوا تھا، اور ایک ایسی اسٹیٹ ہے کہ جب وہ چینج ہوا ہے. تو جب وہ چینج نہیں ہوا تھا اور وہ چینج ہوا ہے تو میرا پورا سسٹم، میری پوری باڈی اس چینج کے اوپر امپلائی ہوتی ہے، اس چینج کے اوپر سسپیکٹیبل ہوتی ہے، اس چینج کے اوپر انکلائن ہوتی ہے. یعنی یہ میری پوری باڈی چینج ہوئی ہے. تو جب ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یونیورس چینج ہوا ہے ہمارا، تو یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ پورا ملٹیورس چینج ہوا ہے، پورا ملٹیورس چینج ہوا ہے، کیونکہ یونیورس از دا پارٹ آف دا ملٹیورس. اور اگر ایک جز چینج ہو تو پورے ملٹیورس میں ٹائم کے حوالے سے چینج آئے گا. تو اگر ٹائم کے حوالے سے چینج آیا ہے تو اس کا مطلب انفینٹ نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ یہ ہم نے ثابت کر دیا پہلے. تو جب ہمیں یہ ثابت ہو گیا، اب اگر اس چیز کو کوئی ریفیوٹ کرنا چاہتا ہے نا تو وہ ایک ہی طریقے سے کر سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یونیورس ملٹیورس کا پارٹ نہیں ہے. تو یہ تو بہت ہی بیوقوفانہ اور ایبسرڈ اور ویئرڈ بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں خدا کے وجود کو جھٹلانے کے لیے کہ جس کی اتنی واضح دلائل ہیں کہ یونیورس ملٹیورس کا پارٹ نہیں ہے، تو یہ بیوقوفی پہ کہے گا. تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کا یہ تصور ہے کہ وہ انفینٹ ہے، ٹائم میں ایگزسٹ نہیں کرتا. انفینٹ یعنی سوال ہے، اور یہ یونیورس ٹائم میں ایگزسٹ کرتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائم اور اسپیس کے بعد کوئی چیز اس لیے ایگزسٹ کر سکتی ہے کیونکہ اس میں چینج نہیں ہے. اگر چینج ہوگا تو ٹائم امپلائی کرے گا، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ خدا نے بنایا ٹائم اور اسپیس کو، ہم ایزیوم یہ کر رہے ہیں، اور ہم نے پھر ثابت بھی کر دیا اسمپشن کو، تو خدا تو ٹائم اور اسپیس میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا. تیسری چیز، اگر کوئی یہ کہے کہ ٹائم اور اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی تو اس کی دلیل لا کے دی جائے نا، اس کی دلیل لا کے دی جائے کہ کوئی چیز ٹائم اور اسپیس کے باہر ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کی دلیل دی جائے، کیونکہ ہم نے تو ثابت کر دیا کہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ایک عقلی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز ٹائم اور اسپیس کے باہر ایگزسٹ نہیں کرتی تو اس دنیا کو کوئی بنا نہیں سکتا تھا. کیونکہ اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ کبھی بھی ٹائم اور اسپیس والی فزیکل آبجیکٹ کو خلق نہیں کر سکتے، یعنی عدم سے نہیں لا سکتے. پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل یہ کہ اگر کوئی چیز ٹائم اور اسپیس کے باہر ایگزسٹ کرتی تو وہ خود ٹائم اور اسپیس کے ڈومین میں آ جاتی، یعنی وہ خود کریٹڈ ہوتی. اور اگر وہ خود کریٹڈ ہوتی تو اس کا کوئی کریٹر ہوتا، اس طرح تو انفینٹ لیبریس پہنچ جاتا. تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھائی کوئی خدا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ موجود ہے، ہم لوگ موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کی بنانے والا ہے وہ ٹائم اور اسپیس کے باہر ایگزسٹ کرتا ہے، وہ اس ڈومین میں نہیں ہے. جب وہ ٹائم اور اسپیس کے باہر ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ عقلی ضرورت ہے کیونکہ ہم موجود ہیں اور ہمارے بنانے والا ٹائم اور اسپیس کے باہر ایگزسٹ کرے،
تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ٹائم اور اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تو اس کا ثبوت لانا پڑے گا کہ ٹائم اور اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی. کوئی سوال ہے؟ آپ نے کہا کہ سائنس ہمارے پاس فزیکل چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے اور اس لیے اور دوسرا آپ نے اسی کے اوپر دلیل دے دی کہ ٹائم اور اسپیس کے بعد کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اس پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پھر تو ہمارا خدا میٹا فزکس میں ایگزسٹ کرتا ہے، تو پھر کیسے ایک میٹا فزیکل گاڈ نے فزیکل یونیورس کو کریٹ کیا؟ صحیح ہے. یہ سارے سوال یہ جان میں نے سنے ہیں نا، ایک ایتھیسٹ ہے اویس اقبال کے نام سے، اور ایک رچرڈ ڈاکنز، اس کی کتاب میں، خیر اس کی کتاب میں تو بہت سارے مطالب ہیں، لیکن جو یہ اویس اقبال ہے نا، یہ بیچارہ یہ جرنلسٹ تھا پہلے، ابھی بھی شاید جرنلسٹ ہی ہے، یہ مجھے نہیں پتا. تو یہ اس کے پاس بہت لمیٹڈ نالج ہے، یہ بہت لمیٹڈ نالج میں بات کرتا ہے، اسکوپ کو واضح نہیں کرتا. صحیح، یہ اس کے سوالات ایسے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے سوالات لیے، یہ لاجیکل سوالات ہیں اور آپ کا حق ہے پوچھنے کا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے کہاں سنے ہیں. تو دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میٹا فزیکل چیز کو کیسے بنا سکتی ہے. سب سے پہلے ہم نہیں کہتے کہ یہ جو وہ ہے ہمارا، آپ کہتے ہیں کہ میٹا فزکس میں ایگزسٹ کرتا ہے. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں میٹا فزیکل چیز ہوتی کیا ہے، آپ مجھے بتائیں نا، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح خلق کروں. آپ کے نزدیک کیا ہے میٹا فزیکل چیز؟ محسن بھائی؟ میں نہیں جانتا، بتائیں. دیکھیں بھائی، جب ہم بات کرتے ہیں نا میٹا فزیکل چیز کی، تو یہ اصطلاح آئی کہاں سے ہے؟ دیکھیں، سب جانتے ہیں، جو نہیں جانتا وہ معذرت میں تھوڑا اس کو تھوڑا ابھی بتاؤں گا 5 منٹ میں، اور آپ کے سوال سے میں تھوڑا دور جاؤں گا، مجھے معاف کیجیے گا. اگر آپ چاہتے تو میں فوراً جواب دے دوں، لیکن اس کو جاننا تھوڑا ضروری ہے کہ میٹا فزکس کو سمجھنے کے لیے. وہ یہ ہے چیز کہ میٹا فزیکل چیز کی اصطلاح آئی کہاں سے. میٹا فزیکل کی اصطلاح آئی ہے ارسطو کے فلسفے سے. ارسطو تالیس جسے عربی میں کہتے ہیں اور انگلش میں ایرسٹوٹل کہتے ہیں، اردو میں ارسطو کہتے ہیں، فارسی میں بھی ارسطو کہتے ہیں. یہ بڑا فلسفی تھا، صحیح ہے، اور یہ افلاطون کا شاگرد تھا. اور دیکھیں، جو فلسفہ دین اسلام کے بہت سارے ڈومینس میں آیا، جو فلاسفہ اور فلسفہ کے آغاز بھی صرف دین اسلام میں نہیں، فلسفے کا جو آغاز بھی ہوا ہے وہ یہ اس ارسطو کی وجہ سے، ارسطو کو فلسفہ اور سقراط وغیرہ کو مینلی ارسطو نے میٹا فزیکل چیزوں کا جو ہے وہ بنیاد ڈالی. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب فلسفہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس یونانی فلسفہ پہنچا ہے، یونانی فلسفہ ہمارے پاس کس طرح سے پہنچا، یعنی گریک فلسفی آپ ہمارے پاس کس طرح سے پہنچی، اگر آپ ریسرچ کریں گے تو اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ پہنچا ہے سیریاک یعنی سریانی زبان کی ٹرانسلیشن سے. ہمارے پاس جو فلسفہ پہنچا وہ اصل یونانی زبان میں نہیں پہنچا جس میں لکھا گیا تھا، سیریاک زبان سے پہنچا. اور دوسرا ہمارے پاس یہ فلسفہ پہنچا ہے اپنا عربی زبان سے. عربی زبان سے ہمارے پاس یہ فلسفہ پہنچا اس طرح سے کیونکہ اس زمانے میں امپائر جو تھا، یعنی جو سلطنت تھی، وہ رومن امپائر، ایسٹ رومن امپائر، بیزنٹین امپائر جنہیں کہتے ہیں. رومن امپائر دو طرح کے تھے، یہ سارا جو یونان وغیرہ ہے وہ ایسٹ رومن امپائر میں تھا. گریس اور اپنا ترکی اور ایجپٹ کے علاقے اور اپنا قرطب جسے ہم سائپرس کہتے ہیں انگلش میں، یہ سارے علاقے ایسٹ رومن امپائر کے تھے. اور یہ بیزنٹین امپائر بعد میں ہو گیا تھا. اور اسی کے مقابلے میں ویسٹ رومن امپائر تھا کہ جس میں یہ اٹلی اور جو روم وغیرہ یہ سب آتے تھے، جو کولوسیم ہے وہ وہاں پہ. تو یہ سب چیزیں، تو ویسٹ رومن امپائر اور ایسٹ رومن امپائر. تو ہمارے پاس ایسٹ رومن امپائر نے ارسطو کی جو فلسفہ وغیرہ تھا سب محفوظ کر کے رکھا تھا. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں یہ فلسفہ مفقود ہو گیا تھا، یعنی چلا گیا تھا، ختم ہو گیا تھا جب عیسائیت آئی تھی، عیسائی مذہب آیا تھا، نصرانیت، تو اس نے فلسفہ وغیرہ کو چھوڑ دیا تھا. اور پھر وہاں پر، اور دیکھیں فلسفہ کو چھوڑ دینا یہ الگ چیز ہے، موضوع الگ ہے کہ فلسفہ ہے چیز صحیح ہے یا غلط ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فلسفہ اور میٹا فزیکل یہ جو لفظ ہے یہ جو ہمارے پاس ارسطو سے پہنچے یہ ہے کیا اور اس کا مطلب کیا ہے. تو ہمارے پاس اس زمانے میں ایسٹ رومن امپائر کے پاس تھا یہ چیز. پھر جو ہے وہ ایسٹ رومن امپائر کی مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اچھے تعلقات رہے. یہ نہیں کہتے ہم کہ بہت زیادہ مسلمان سارے اٹھاتے تھے جو ہے وہ ایسٹ رومن امپائر کو اور بہت زیادہ ان کی تعریف کرتے تھے، نہیں.
لیکن اچھے تعلقات رہے غالباً. اور پھر ایسٹ رومن امپائر کو فتح کرنے کے لیے بھی مسلمانوں نے اپنے جیش نکالے, اپنی وہ نکالے, کیا کہتے ہیں, لشکر نکالے. اور پھر ایک زمانہ, اور ہمارے پاس سکہ بھی روم کا ہی چلتا تھا نا, ہماری جو خلافت وغیرہ تھی, اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام نے آ کے اس کو بدلوایا. تو مسلمانوں کے تعلقات رہے. تو ایسٹ رومن امپائر کیونکہ برابر میں ہی تھا, مسلمانی جو حکومت تھی اس کے برابر میں تھا ایسٹ رومن امپائر. اور آپ اس کو بہت سارے اس کے ریفرنسز ابھی میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں, یہ آپ کو کہاں سے مل سکتے ہیں. جو یعنی بہت سارے اورینٹلسٹ ہوتے ہیں کہ جو ہماری ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں, جو ایسٹرن ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو ان لوگوں میں بہت سارے ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, خاص طور پہ ہسٹری آف فلاسفی پہ بہت سارے آرٹیکلس شائع ہوئے ہیں. تو اس میں آپ اس کو یعنی اس کو آپ متعدد طور پہ دیکھیں گے. ایسا نہیں کہ یہ کسی ایک ہسٹورین کا نظریہ ہے کہ بھائی ایسا ہوگا, یہ متعدد طور پہ ایسا کہ ایسا ہی ہے یقیناً کہ ہمارے پاس جو پہنچا وہ دو فیز سے پہنچا ہے. اور وہ کیا ہے, ایک سیریک زبان کہ جو بیزنٹین امپائر میں اس وقت زبان موجود تھی, وہ سیریک زبان تھی. تو اس پہلے جو یہ فلسفہ لکھا گیا تھا یہ یونانی زبان میں تھا, لیکن اس وقت سیریک آ گئی تھی, تو سیریک میں ترجمہ کیا گیا, کچھ لوگوں نے کیا, پہلا ذریعہ. دوسرا ذریعہ یہ کہ یہ فلسفہ سارا مسلمان, کیونکہ اس زمانے کو کہتے ہیں گولڈن ایج آف اسلام, عباسی خلافت, کیونکہ وہاں بغداد میں جو ہے وہ بہت سارے ہمارے پاس فنون اور بہت سارے دیگر علوم کی ترقی ہوئی, جبکہ مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کے سب علوموں میں ترقی. ہلو, آواز آ رہی ہے میری؟ معذرت میں چلا گیا تھا, اس میں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. آواز آتی ہے آپ لوگوں کو میری؟ جی, صحیح ہے, صحیح ہے. تو ہم کہاں بات کر رہے تھے کہ میٹافزکس صحیح ہے. اب جو یہ فلسفہ پہنچا تو اس زمانے میں مسلمانوں کے گولڈن ایج تھا, اور انہوں نے ترقی کی کس حوالے سے, بہت سارے فنون اور علوم میں, سائنس میں. تو اس زمانے میں ایک شخص تھا, ابو زید حنین بن اسحاق عبادی. یہ ایک عیسائی شخص تھا, لیکن یہ عرب کے علاقے میں رہتا تھا. تو اس عیسائی شخص نے فلسفہ کو ٹرانسلیٹ کرنے میں بہت مدد کی.
اور اس کے ساتھ ابن موسیٰ نوبختی، ابن ثابت قرائی، ان سب لوگوں نے فلسفے کو ٹرانسلیٹ کیا یونانی زبان سے عربی زبان میں. اور اس زمانے میں تو یورپ بہت ہی جاہل تھے نا. یورپ کا ڈارک ایجز اور اس سے بھی پتھر. آپ جا کے ہسٹری پڑھیں گے نا تو اگر یورپ میں کوئی 2 دفعہ نہا لے دن میں تو اس کو قتل کرتے تھے. وہ تو بہت ہی بڑے جاہل تھے. اور اس زمانے میں ان کے بہت ہی ڈارک ایجز تھے. اور وہاں پہ اس لیے پینڈیمکس وغیرہ جو بعد میں پھیلے وہ اسی وجہ سے وہ بالکل ہائیجین کلین وہ کچھ بھی نہیں. وہ بہت ہی جہالت کی زندگی رہتے تھے. اور مسلمان اس وقت ترقی کر رہے تھے. تو اس وقت فلسفے کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. اور یہ فلسفے کو ٹرانسلیٹ کرنا یہ اچھی بات نہیں تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اچھی بات ہے یا اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں ہسٹری یہی ہے. تو اس وقت جب فلسفے میں ایک سیکشن تھا ارسطو جو ہے اس کے یعنی اس کے سیکشنز تھے کتاب کے اندر. تو اس کے جب فلسفے اس کو جب عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا, عربی میں جب اس فلسفے کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کا نام دیا گیا ما فوق الطبیعات. ایک تو اس کی طبیعت یعنی فزکس کی باتیں تھیں, اور جب اس کے بعد ٹرانسلیٹ ہوا تو اس کو ما فوق الطبیعات یعنی تا میتا تا فزیکا, گریک میں لفظ تھا تا میتا تا فزیکا, یعنی اس کا مطلب تھا آفٹر دا فزکس. اس نے لکھا تھا تا میتا دا فزیکا. تو یہ گریک کا لفظ ہے یونانی زبان کا. تو اس کو جو ٹرانسلیٹ کیا گیا عربی میں اس کو ما فوق الطبیعات کیا گیا, نہ کہ ما بعد الطبیعات. ما بعد الطبیعات کا مطلب ہوتا ہے کہ آفٹر دا فزکس. ما فوق الطبیعات یعنی اپون دا فزکس, میٹا فزکس یعنی فزکس سے بھی بڑے. تو عربی میں اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا, لیکن یہ صحیح بھی تھا کیونکہ اس کے اندر باتیں اسی طرح کی تھی. اصل گریک میں اس کا لفظ تھا تا میتا تا فزیکا. تو دیکھیں جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں آگے چلی, اور یورپ خود کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو فلسفہ آیا ہے گریک کا وہ عرب زبان سے آیا, عربی سے آیا ہے, اور اس سے آیا ہے سیریک زبان سے, سریانی زبان سے. تو سریانی میں تو کم ہوتا, عربی میں زیادہ ہوا کیونکہ اس وقت مسلمان کی اپنے نظریات کو فلسفے پہ مبنی کر رہے تھے. اس وقت کئی فلاسفر اسکولز کا ایجاد ہوا کہ جو عقلی بنیاد پر جو ہے وہ دین کی تشریح کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں ان کی بنیاد اصل میں اہل بیت علیہ السلام سے آئی ہے. یہ میں کبھی دیکھیں جو اشاعرہ تھے, معتزلہ تھے, یہ سب کہاں سے آئے؟ معتزلہ واصل بن عطا سے. واصل بن عطا ابو عبداللہ ہاشم ابن محمد ابن حنفیہ, اور محمد ابن حنفیہ یہ کون تھے؟ یہ امام علی کے فرزند تھے. تو جو توحید میں عقلی باتیں ہیں وہ سب شیعوں سے آئی ہیں, اہل بیت علیہ السلام سے. پھر ان کو چینج کر دیا انہوں نے, یعنی لوگوں نے اپنے جانب ڈھالنے کے لیے. پھر آگے جا کے وہ جو ہے وہ پولیوٹیڈ ہو گئے, یعنی وہ کنٹامنیٹ ہو گئے. لیکن کیا کہتے ہیں اصل جو اس کی عقلی جو وہ آئی ہے سوچ و فکر دین میں, وہ اہل بیت علیہ السلام سے آئی ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جب فلسفہ دیکھا لوگوں نے تو جسے ہم کہیں کہ ان کی تو جو آنکھیں کھلی رہ گئیں, انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, تو مسلمانوں کا دین وغیرہ چھوڑو یہ اپنا لیتے ہیں. تو انہوں نے پھر اس کے بعد علم کلام وغیرہ یہ سب چیزیں کی. تو دیکھیں فلسفہ پہنچا ہے جو ہم تک پہنچا ہے وہ عربیوں کی وجہ سے پہنچا ہے. تو اس میں انہوں نے بہت ساروں نے, کیونکہ اس زمانے میں عروج تھا توحید میں عقلی علوم کا اور عقلی چیزوں کا. تو الکندی خود یہ کہتا ہے, اس کی دلیل بھی ہے. الکندی جو سب سے پہلا فلسفر تھا مسلمانوں کا, وہ کہتا ہے, اور اس نے بھی ٹرانسلیٹ کچھ کیے تھے چیزیں, کچھ کہتے ہیں ٹرانسلیٹ کیے تھے, کچھ کہتے ہیں اس نے اپنا ورک لکھا تھا ان ٹرانسلیشن سے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ اصل ٹرانسلیشن, اصل ترجمہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو لکھا ہوا ہے سورس میں اس کو بتا دیں. اصل ترجمہ یہ کہ جو اس کے معنی ہے آپ ان کو واضح کریں, یعنی صرف سورس کو نہیں بتانا, جو اصل شخص کہنا چاہ رہی ہے اس چیز کو بتانا ہے. تو مسلمانوں نے بہت ساری جگہ جو یہ نظریہ ہمارا ہے, یعنی میری تحقیق یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نظریات بھی ارسطو کی ٹرانسلیشن میں اور فلسفے کی ٹرانسلیشن میں ڈالے. اسی لیے کئی ساری چیزوں میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ارسطو کی جو جب ہم میٹا فزکس پہ بات کرتے ہیں تو اس میں بہت چیزیں, بہت ساری کچھ چیزیں جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے ملتی ہیں, کچھ چیزیں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث سے ملتی ہیں, اور وہ کم ہیں کافی. لیکن جب بات ہے میٹا فزکس کی تو وہ میٹا فزکس ان چیزوں کو کہتا تھا کہ جو آپ فزیکلی طور پہ ڈسکس نہیں کر سکتے, یعنی شعور کی ایک میٹا فزیکل چیز میں آتی ہے اس کے نزدیک. شعور کو بھی اس نے میٹا فزکس میں ڈسکس کیا ہے, یعنی اس نے نہیں کیا, یعنی اس کے بعد آنے والے فلسفہ نے شعور کو. ایپسٹیمولوجی بھی میٹا فزکس میں آتی ہے, کچھ چیزیں اس کے اندر, یعنی میٹا فزکس ویسے تو تھیولوجی کی برانچ ہے, میٹا فزکس تھیولوجی میں آتی ہے. لیکن اگر ہم ارسطو کی زبان میں دیکھا جائے, یہ ساری جو کیٹیگرائزیشن ہے کہ بھائی فلسفے کی 3 برانچز ہیں, تھیولوجی ہے, ایتھکس ہے اور ایپسٹیمولوجی, اور اس میں یہ چیزیں, یہ تو بعد میں کی ہے نا. جو
پرانے قدیم فلاسفہ ہیں انہوں نے جس طرح کیا، تو میٹا فزکس میں وہ سب وہ چیزیں لاتے ہیں کہ جن کو فزیکلی ہم نہیں کر سکتے. تو کانشیسنیس اور مثلاً بہت ساری چیزیں وہ میٹا فزکس میں آتی ہیں کہ جو فزکس سے بیونڈ ہے، یعنی فزیکلی سائنس اور ان سب چیزوں سے بیونڈ ہے. تو آپ دیکھیں، اور ہو سکتا ہے اس میں میری تحقیق تھوڑی ڈفر کرے اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن جو ہسٹوریکلی جو بات پروون ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کی شرح کی ہے اور مسلمانوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے جو ہم تک پہنچی ہے. وہ مسلمانوں کی عربی سے دوبارہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے. جب رینیسنس کا زمانہ تھا، رینیسنس اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں لیونارڈو دا ونچی اور بہت سارے جو لوگ گزرے ہیں، مثلا اس کے بعد واسکو دی گاما جو یہاں پہ ٹریول کیا، اور بہت سارے یورپ یعنی جب اٹھا، یورپ ویسٹ جو ہے وہ جب اٹھا، جب یہ زمانہ آیا تو اس زمانے کے اندر ویسٹ نے جو ٹرانسلیشن کی، مسلمانوں سے کتاب لے کے جاتے تھے، مسلمانوں کے پاس سے جا کے جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرتے تھے. تو بہرحال میٹا فزکس کا مطلب یہ کہ وہ چیز فزکس سے پرے ہو. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گاڈ ایک میٹا فزیکل ہے تو وہ فزیکل چیز کو کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ تو ایک بالکل مطلب اس سوال کا مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی چیز جو نہ ہو وہ دوسری چیز کو بنا نہیں سکتی. یہ کوئی قانون، یہ کچھ نہیں ہے. مثلاً میں مثال، ہم لوگ سگنلز نہیں ہیں، ہم وائی فائی سگنلز نہیں ہیں، لیکن ہم نے وائی فائی سگنلز کو اسمبل کیا. تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو چیز خود نہیں ہے وہ دوسری چیز کو بنا نہیں سکتی. ہاں ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ الگ چیز ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس نے کیسے بنایا. لیکن خیر یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، ہم بتائیں گے آپ کو. اہل بیت نے بتایا کہ خدا نے کیسے بنایا، لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ہم اس چیز کا قیاس نہیں کر سکتے. دیکھیں انسان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جس کا وہ قیاس کر سکتا ہے، صحیح سے جو سمجھتا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی خدا نے میٹا فزیکل ہو کے فزیکل چیز کو کیسے بنایا، تو یہ بالکل بنا سکتا ہے، اس میں کوئی لاجیکل کانٹرڈکشن نہیں ہے. اس میں کوئی ایسی کانٹرڈکشن بھی نہیں ہے کہ جو آبزروینس کے حوالے سے. مثلا آپ خود دیکھتے ہیں کہ انسان ایسی چیزوں کو اسمبل کرتا ہے کہ جو وہ خود نہیں ہے، جو وہ خود نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں اسمبل کرتا ہے. مثلا آپ کسی کو مارے، آپ کسی کو تماچا مارے، تھپڑ مارے، تو اس کو درد ہوتا ہے، آپ نے اس کو درد دیا، تو آپ کہتے ہیں بھائی میں تو درد نہیں ہوں تو اس کو درد تو میں نہیں دے سکتا، کیونکہ جو چیز خود نہیں ہوتی وہ دوسرے کو کیسے دے سکتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے نا، جو چیز خود نہیں ہوتی وہ دوسرے کو وہ چیز دے نہیں سکتی. اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو میں دوسرے کو نہیں دے سکتا، اگر میرے پاس وجود نہیں ہے تو میں دوسرے کو وجود بھی نہیں دے سکتا. اسی طرح اگر میرے پاس درد نہیں ہے، میں خود درد نہیں ہوں تو میں دوسرے کو درد بھی نہیں دے سکتا، لیکن میں نے مارا تو درد آ گیا اس کو. یہ کیسی بات ہے؟ تو ایسا یہ نہیں ہے کہ جو چیز خود نہ ہو وہ دوسرے کو بنا نہیں سکتی. ہاں انسانوں میں یہ کہ ہم انسان فزیکل ہو کر کسی فزیکل چیز کو بنا نہیں سکتے. ہم تو میٹا فزیکل کو تو نہیں بنا سکتے، لیکن ہم فزیکل کو نہیں بنا سکتے. کیونکہ ایک تو قرآن و حدیث واضح کہتے ہیں کہ ہم تخلیق نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے استقراء تام. استقراء تام کہتے ہیں کمپلیٹ انڈکشن. ہمارے پاس یہ کمپلیٹ انڈکشن ہے کہ آج تک کسی ہیومن نے کسی بھی چیز کو عدم سے خلق نہیں کیا، اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں ہی کہا تھا، یہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ اگر سب جمع ہو جائیں تو ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے، ایک جو بھی نہیں بنا سکتے. لن يخلقوا ولو اجتمعوا له. تم سب جمع ہو جاؤ پھر بھی ایک جو بھی نہیں بنا سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی کہے میں اپنے بالوں کو گندا رکھوں گا تو جو بن جائے گی. نہیں، اس کا مطلب وہ جو بنی ہے وہ آپ کے پاس جو مٹیریل تھا، جو آپ کے سر میں گندگی آئی تھی، اس سے خود اسمبل ہوئی ہے. یعنی اس کی خلقت عدم سے نہیں ہوئی، اس کی خلقت عدم سے نہیں ہوئی. اگر کوئی یہ کہتے ہیں انسانوں نے اے آئی بنایا تو اے آئی کی خلقت عدم سے نہیں کی، اے آئی کی خلقت کمپیوٹر سے کی ہے. کمپیوٹر بہت سارے پارٹس سے اسمبل ہے، مطلب بہت ساری چیزیں. تو انسان جو ہے وہ عدم سے کوئی چیز خلق نہیں کر سکتا، کبھی بھی انسان عدم سے کچھ خلق ہی نہیں کر سکتا، پہلی چیز. اور اس کی فلسفیکلی وجہ بھی ہے کہ کیوں عدم سے نہیں بنا سکتا. کیونکہ عدم سے بنانے کے لیے، زیرو کرنے کے لیے، عدم کا مطلب اگر ہم عدم کو ڈیفائن کریں کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، اور ون یعنی کچھ ہے. یہ کرنے کے لیے ہمیں انفینٹ پاور چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ 0 0 0 0 کوئی بھی چیز زیرو رہے، اس کی ڈگری کو ون کرنے کے لیے، مثلا آپ کسی زیرو چیز کو رکھ دیں اور قیامت میں آ کے دیکھیں تو وہ زیرو ہے تو وہ زیرو ہی رہے گی. یعنی آپ ابھی یہاں دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے، مثلا کوئی چیز ہے ایکس، اس کی ایجاد نہیں ہوئی، اور کوئی اس کی ایجاد نہ کرے تا قیامت تو اس کی ایجاد نہیں ہوگی. اگر تا قیامت اس کے بعد بھی کوئی ایجاد نہ کرے، جب سے ازل سے لے کر ابد تک کوئی کسی چیز کی ایجاد نہ کرے تو اس کا ایجاد نہیں ہوگا. یہ تو بہت واضح بات ہے.
تو زیرو جو چیز ہے وہ اپنی اسٹیٹ پہ رہتی ہے. اگر آپ زیرو سے ون کرنا چاہیں تو آپ کو انفینٹ پاور چاہیے, کیونکہ زیرو ہمیشہ زیرو رہتا ہے. زیرو کو ون کرنے کے لیے آپ نے انفینٹ چاہیے. نہیں سے کچھ کرنے کے لیے زیرو 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 آپ بولتے ہیں کبھی وہ ون نہیں ہوگا. ون کرنے کے لیے, یعنی خلقت میں بات کروں, کہنے میں نہیں, آپ کو انفینٹ پاور چاہیے. ایک چیز ہے, اور یہ ابھی واضح نہ ہو, اس کا ایک فلاسفیکلی اس کی ایک ڈسکرپشن ہے. خیر یہ ہمارے لیے ابھی ضروری نہیں, میں مثال دے رہا تھا. تو اب آپ دیکھیں, آپ یہ کہتے ہیں میٹر فزیکل چیز فزیکل چیز کو کیسے بنا سکتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں لازمن ہے کہ میٹر فزیکل چیز فزیکل چیز کو بنائے. اس کی وجہ یہ ہم نے دلیل دے دی, کیونکہ اگر فزیکل کوئی چیز ہوگی تو وہ ٹائم اور اسپیس میں بند ہوگی, اور کوئی بھی چیز ٹائم اور اسپیس میں بند اگر ہے, پہلی چیز تو یہ کہ وہ فزیکل چیز کو بنا نہیں سکتی, یہ تو ہمارے پاس انڈکشن ہے کمپلیٹ. دوسری چیز یہ کہ وہ خود ٹائم اور اسپیس کی محتاج ہو جائے گی. اگر وہ ٹائم اور اسپیس کی محتاج ہے, اس میں ٹائم ہے, تو اس کا مطلب اس کا بھی کوئی آغاز ہوگا, فزیکل چیز کا کوئی آغاز ہوگا. اگر اس کا کوئی آغاز ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو بنانے والا کوئی ہوگا, اور اس کا کوئی بنانے والا ہے تو اس کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا, تو انفینٹ ریگریس ہو جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میٹر فزیکل چیز ہی ایک فزیکل چیز کو بنائے گی. میٹر فزیکل سے مراد وہ نہیں کہ جو فلاسفر ڈیفائن کرتے ہیں, یعنی وہ بھی لے سکتے ہیں, لیکن میٹر فزیکل یہ کہ جو فزیکل نہ ہو. اب میں یہ کہہ دوں میٹر فزیکل کی جگہ نان فزیکل, تو ہم یہی کہتے ہیں نان فزیکل چیز ہی فزیکل چیز کو بنا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ کیونکہ جتنی بھی فزیکل چیز ہے ان میں ٹائم کی امپلیکیشن آتی ہے. ٹائم کی امپلیکیشن, جب ٹائم کی امپلیکیشن آ جائے تو آغاز اور انجام ہوگا, اور جب آغاز اور انجام ہوگا تو وہ محدود ہو جائے گی, یعنی اس کا ایک آغاز ہے, یعنی اس سے پہلے وہ نہیں تھی. جب وہ نہیں تھی تو اس کو کسی نے بنایا ہے, اور اگر وہ کسی نے بنایا تو اس کو کسی نے بنایا ہوگا, تو یہ تو انفینٹ ریگریس ہو جائے گا. اسی لیے نان فزیکل چیز ہی فزیکل چیز کو بنائے گی. کوئی سوال ہے اس میں آپ کا؟ کوئی سوال ہے؟ لیکن اگر میں نے کوئی بات یعنی مشکل طور پہ بیان کی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں اس کو بتا دوں گا. محسن بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میرا ایک سوال ہے رجا کے حوالے سے. رجا تو رجا کے حوالے سے. رجا رجعت آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی ہاں جی. نہیں تو رجت یعنی اگر اس ٹاپک سے تو پلیز کائنڈلی اس ٹاپک سے کریں. اگر آپ کو سوال ہے نہیں پھر ایک آپ تھوڑا سا کنفیوژن ہے تھوڑی بہت, کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کے بعد 12 اور مہدی ہوں گے, اور باقی سب امام ہی واپس آئیں گے. تو کیا وہی امام جو ہوں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو وہ مہدی ہوں گے یا پھر وہ علیحدہ ہوں گے؟ دیکھیں, مہدی کا مطلب ہوتا ہے جو خود ساختہ ہدایت یافتہ ہو, یعنی جس کے پاس ہم، پہلے سے ہدایت ہو, اس نے کسی سے ہدایت نہیں لی ہو. اور یہ مہدی کا کانسیپٹ قرآن مجید میں بھی ہے. قرآن مجید فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یهدی وما لکم کیف تحکمون. تو یہ سورہ مبارکہ یونس ہے, اس میں خداوند عالم فرماتا ہے, غالباً اس کی جو وہ آیت ہے شاید 33 ہے, مجھے عادل بھائی کریکٹ کر رہے ہیں, عادل بھائی 33 ہے. بہرحال شاید 33 ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, کہ اصل میں ہمارے ساتھ ماشاء اللہ حافظ بھائی بھی ہیں. تو دیکھیں اس میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ کیا تمہارے شرکا میں جو ہدایت دیتے ہیں, قل هل من شرکاکم من یہدی الی الحق, وہ ہدایت دے سکتے ہیں حق کی طرف, جبکہ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سوال دیتے کہ ان سے کہ جو لوگ خود ہدایت کے محتاج ہوں وہ ہدایت کیسے دے سکتے ہیں, خود ہدایت کے محتاج ہوں وہ ہدایت کیسے. اسی لیے مہدی اس سے کہتے ہیں کہ جو ہدایت کا محتاج نہیں ہے کسی بندے کی, وہ خود یافتہ ہدایت ہے. کیسے؟ کیونکہ اس کو خدا نے ہدایت دی ہے. صحیح ہے, تو مہدی کو خدا نے ہدایت دی ہے. تو اگر 12 مہدی آئیں گے تو اس کا مطلب یہ 12 ایسے 12 ائمہ لوٹیں گے کہ جو ہدایت یافتہ خود تھے. اور آپ دیکھیں تاریخ میں کہ امام علیہ السلام خود ہدایت یافتہ تھے, ان کو کسی بندے کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے حدیث کا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ مہدی وہ 12 مہدی آخر میں 12 مہدی ہوں گے, تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا,
کیونکہ مہدی تو عالم اسلام کا اتفاق ہے اس لیے کہ مہدی ایک ہوگا، اور اس کی خصلتیں بھی بیان کی، اور ہماری سیاہ حدیث میں بھی اتفاق ہے. یہ جو خاص حدیث ہے یہ ائمہ کے نام کو مہدی سے پکارتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اگر رسول خدا کہتے تھے کہ 12 نور لوٹیں گے، 12 انوار، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نور ائمہ علیہ السلام کی جانب اشارہ ہے. یا مثلا کہتے ہیں 12 اہل بیت لوٹیں گے، تو یہ بھی ائمہ کی جانب اشارہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کوئی نتیجہ نکالے کہ پھر 12 نفیسی آئیں گے ان سب کے اہل بیت لوٹیں گے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 مہدی یعنی 12 ائمہ علیہ السلام رجعت کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب 12 آئمہ ہی واپس آئیں گے، وہی جی مہدی ہیں. جی وہی مہدی ہے، وہ مہدی ہے نا، خود انہوں نے خود یافتہ ہدایت دی نا. وہ ہادی مہدی، ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی جس کو خود ہدایت جس کے پاس ہو، اس نے کسی سے سیکھ نہیں کی ہو ہدایت. صحیح ہے. جی ہم ہیں جی مہتدی، ہم لوگ جو ہیں وہ مہتدی ہیں. صحیح ہے. ہم لوگ سیکھ کرتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک، شکریہ. جی محسن بھائی، آپ میں سے کسی کو سوال ہے جو ہم نے دلیل کی ہے اس کو؟ اگر دیکھیں میں پھر آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ جہاں تک لاجیکلی تو ہم نے سب سمجھا دیا ہے، لیکن بہت سارے ڈاؤٹس انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں بعد میں جب وہ سوچتا ہے تحقیق کرتا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی چاہے تو میں واپس اس کو ریپیٹ کر سکتا ہوں، اگر کسی کو کچھ ریپیٹ کروانا ہے، کوئی بھی دلیل، کوئی بھی ہو، پھر ہم اس کو پھر اینڈ کی خلق سمجھا دیں. خلق کا مطلب، خلق یعنی ہم لوگ ہیں. خلق تو خلق کیا تھا، یعنی خدا نے خلق کیسے کیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ خلق، جی خدا نے خلق کیسے کیا ہے؟ دیکھیں، اب میں نے آپ کو سمجھایا کہ خدا نے خلق کیسے کیا. خلق میٹا فزیکل چیز ہی ایک فزیکل چیز کو کر سکتی ہے، ابھی ہم نے ثابت کر دیا. صحیح ہے. اس نے کیسے کیا، کیسے کیا، یہ سوال ائمہ علیہ السلام کی جانب آیا ہے. اگر آپ مجھے وقت دیں گے تو میں ریفرنس نکال کے آپ کو دکھا دوں، اگر 5 منٹ دیں گے. صحیح ہے، میں دکھا دیتا ہوں. اور وہ دلائل بھی دکھاؤں گا کہ جو میں نے آپ کو سب سے پہلے دی. یہ سب دیکھیں، میرے نزدیک تو یہ ہے جو، اور دین حق بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امام باقر کی حدیث ہے، کل ما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل. جو اس گھر سے نہیں نکلے، جو چیز اس گھر سے نہ خارج ہو، وہ سب باطل ہے، وہ سب بیکار ہے. تو ہم جو بھی میں نے دلیلیں دی ہیں وہ سب ائمہ علیہ السلام کے دلائل سے دی ہیں، کہ جو انہوں نے بتایا ان کی شرح کی ہے، ان کی تشریح کی ہے. انہوں نے کئی جگہ جامع انداز میں بتائیں، کئی جگہ تفصیل سے بھی بتائیں. تو انہوں نے کئی جگہ جامع بتائیں اور یعنی منفصل بتائیں، شارٹ بتائیں، کئی تفصیل سے بتائیں. تو ان سب کے جو میں نے پڑھا ہے ان سب سے میں نے، اور میں نے فلاسفہ کے اس میں بہت کم دلائل پیش کیے، کیونکہ فلاسفہ کے دلائل سبجیکٹ ہیں کہ ان کے اندر ارتقا ہو سکے. آج ایک فلاسفر آ کے کچھ کہتے ہیں، اس کے 2 سال بعد کوئی اور آ جائے، یا اسی کے زمانے میں کوئی کہہ دے. مثلاً فلسفے میں بہت ارتقا ہوتا ہے، علم کلام میں بہت ارتقا ہوتا ہے، سائنس میں بہت ارتقا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سب ہیومن کریشن ہے. ہم سب نے ان چیزوں کو بنایا اپنے ذہن میں. اور میں یہ نہیں کہتا یہ سب غلط ہے، بہت ساری چیزیں اس میں صحیح بھی ہیں، لیکن جب بھی ہم انسان کچھ بناتے ہیں تو وہ سبجیکٹ ہے کہ اس میں ارتقا ہو. لیکن جو اہل بیت علیہ السلام دیتے ہیں وہ خود سے نہیں دیتے. پورا بصائر الدرجات میں ایک بات ہے کہ اہل بیت کتاب خدا سے دیتے ہیں، سنت رسول سے دیتے ہیں، اور وہ سب کیا ہے؟ خدا کی جانب سے. تو جو کریٹر ہے وہ کبھی اس خدا تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ارتقا ہوتا ہے. آج خدا نعوذ باللہ کسی چیز کو نہیں جانتا، کل جان لے، نہیں. اس کا علم ایبسلیوٹ ہے، اس کا علم لامحدود ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ کیا دلیل حق ہے اور کیا دلیل باطل ہے. تو وہ دلائل ائمہ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچے. وہ مجھے 5 منٹ دیں، جب تک آپ لوگ آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. میں تو ویسے یہ چاہ رہا تھا کہ میں کوئی عالم وغیرہ نہیں، میں تو بہت ہی معمولی سے طالب علم ہوں. تو آپ لوگ جب آپس میں ڈسکس کریں تو زیادہ وہ ہوگا، بہتر ہوگا. آپ میں سے کسی کو سوال وغیرہ ہے یا کوئی بات کرنا چاہیں کسی کے حوالے سے، تو آپس میں سے کسی کو جواب آتا ہے یا قرآن کے حوالے سے یا کچھ بھی حوالے سے آپ لوگ بات کریں، تاکہ ڈسکشن ٹھنڈا نہ ہو جائے. اور پھر میں جب تک کتاب نکال لوں، وہ 5 منٹ مجھے لگیں گے.
ہادی بھائی، حماد بھائی میں سے کوئی ہادی بھائی آپ کنٹینیو کر لیں یار، کوئی بات کرنا چاہے میں اصل میں نکال لوں، نہج البلاغہ سے میں بھی کچھ نکال دوں تاکہ ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ دلائل بہت ہیں، میں عیون اخبار وغیرہ میں بھی ہیں، میں دیکھ لوں میرے پاس اگر ہو تو۔ قرآن کے حوالے سے کسی کو سوال ہے، قرآن کے حوالے سے بھی ہم جواب دیں گے، کسی کو کوئی اور سوال ہے، کچھ بھی سوال ہے، ہم اس حوالے سے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سب آتا ہے، تو بہت ہی جاہل اور بہت ہی نادان ہے، لیکن جو اہل بیت علیہ السلام نے دیا وہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ سوال کریں قرآن کے حوالے سے، کوئی سوال کرنا چاہے پھر جب میں وہ نکال لیتا ہوں۔ اور علی محسن بھائی، جب ہم خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں تو اب تو بہت ہی واضح ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں، صحیح ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام بھی ابھی ہم ثابت کر سکتے ہیں 5 منٹ میں، تو اس میں بہت، کیونکہ آسان ہے اب جب خدا کا وجود ثابت ہو جائے اور اس طرح کا خدا ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ نہج البلاغہ، صحیح ہے عزیزوں، آ جائیے۔ کتاب التوحید سے میں دکھا دیتا ہوں، نہج البلاغہ تو ابھی مجھے غائب ہو گئی، لیکن دیکھ لیتا ہوں۔ توحید صدوق، صحیح، کتاب التوحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور جو انہوں نے اس لیے لکھی تھی کہ ہم پیشیوں پہ بہت سارے اشکالات اٹھتے تھے کہ ہم لوگ جبریہ ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ پری ڈٹرمنسٹ ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں ہر چیز لکھ لی گئی ہے، تو اس کے رد میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور اس میں بہت گہرے اور بہت ہی اچھے مطالب لائے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کو پڑھیں، جو پڑھ سکتا ہے، انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اور اس کے بہت اہم مطالب ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، صحیح ہے، اور کیوں وہ جسم نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ کیا ہے، جسم کیوں نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ؟ حدیث ہے کتاب التوحید میں، یہ باب ہے، باب نمبر 6، انہ عز وجل لیس بجسم ولا صورہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں ہے، صحیح ہے، یعنی اس کی کوئی جسم نہیں ہے، اس کی کوئی فارم نہیں ہے، وہاں پہ اس کی کوئی فزیکل جسم نہیں اور نہ فارم بھی نہیں ہے اس کی کوئی، کہ ایک مخصوص فارم میں۔ 7، یعنی حدیث نمبر 7 میں کہتے ہیں کہ دخلت علی ابی عبداللہ، یونس ابن زبیان کہتے ہیں کہ میں امام صادق کے پاس داخل ہوا، اور میں نے ان سے کہا کہ حسام ابن حکم پہلے یہ کہتا تھا کہ ایک بہت ہی عظیم جملہ کہتا ہے، بہت ہی عظیم بات کہتے ہیں، یعنی بہت ہی بھاری بات ہے، یعنی بھاری بات مراد یہ کہ بہت ہی گراں قدر بات ہے، کہ اس کو میں آپ کے سامنے کچھ لفظوں میں بیان کروں۔ پھر اس نے کہا ان اللہ جسم لان الاشیاء شیئان، کہا اللہ تعالیٰ جسم ہے، صحیح ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ دلیل دیتا ہے حشام کے جسم ہے
کیونکہ چیزیں دو ہی قسم کی ہو سکتی ہیں. کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایگزسٹنس دو قسم کی ہو سکتی ہے، یا تو وہ جسم ہو یا وہ فعل جسم ہو. مثلاً ہمیں درد ہوتا ہے، تو درد کا کوئی جسم نہیں ہے لیکن وہ فعل جسم ہے، صحیح ہے، اور ایک ہے جسم. تو حشام یہ کہتا تھا، پہلے حشام ابن حکم امام کا ساتھی تھا اور اس کو توحید کی حدیث میں مرمی ہوئی، بعد میں صحیح ہو گیا، پہلے یہ کہتا تھا. تو وہ یا تو جسم ہے یا فعل جسم. تو یہ ممکن نہیں کہ جو صانع ہو، صانع کہتے ہیں بنانے والے کو، وہ فعل ہو، کیونکہ صانع فعل نہیں ہے، باشعور ہستی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ صانع جسم ہو، فاعل ہو یعنی جسم. امام صادق کہتے ہیں اس کا افسوس ہے، افسوس ہے. اور ویلا کا مطلب خالی افسوس نہیں، یعنی ایک آپ اگر کسی چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو بھی اظہار کے لیے کہتے ہیں ویلا، ویلک یا ویلا. امام نے کہا کیا اس کو نہیں معلوم کہ ان الجسم محدود متناہن، اللہ اکبر، کہ جو جسم ہے وہ محدود ہوتا ہے. دیکھیں جب یہ بات ہوئی ہے محدود کی، تو اب امام بتائیں گے، پہلے امام بتائیں گے پھر میں آپ کو سامنے سے شرح کروں گا. جسم محدود ہوتا ہے، جسم کی ایک فارم ہے، جسم ایک محدود جگہ ہے. یعنی مثلاً کوآرڈینیٹس میں اگر ہم دیکھیں تو میرا جسم ہے تو وہ ایک کرسی کے ہاتھ میں محدود ہے. کوئی بھی جسم ہوگا وہ محدود ہوگا. اگر کوئی یہ بھی تصور رکھتا ہے نا کہ خدا بھائی بہت ہی بڑا ہے، یعنی بہت ہی بڑا، جیسے مثلاً وہ تصور رکھتے ہیں وہابیہ، کہتے ہیں خدا بہت بڑا ہے. اچھا بچپن میں جو بتایا جاتا تھا جس سے کچھ بچے توہم کرتے ہوں، بعد میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو اس چیز کا توہم کرتے ہیں کیا خدا بہت بڑا ہے، سب سے بڑا خدا ہے. تو وہ سب سے بڑا خدا یعنی اس کا جسم بڑا ہے اس معنی میں نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے. کیونکہ اگر چیز بہت بڑی بھی ہو نا تو اس کا بھی ایک آغاز ہوگا، انجام ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جسم کا مطلب ہی ہے کہ کوئی چیز، کوئی مٹیریل یا کوئی بھی غیر مٹیریل بھی ایک جگہ محدود ہو جائے. جسم ہوتا ہی محدود ہے. فرمایا کہ جسم محدود ہے، ورنہ اگر وہ محدود نہ ہو تو اس کی پہچان نہیں ہو سکتی. اگر کوئی چیز محدود نہ ہو تو پہچان ہی نہیں ہو سکتی. محدود ہو کر ہی پہچان ہوتی ہے. اس کے عرض دیکھتے ہیں ہم، اس کی چیزیں، اس کے ایٹریبیوٹس دیکھتے ہیں جب وہ محدود. اگر کوئی چیز محدود ہی نہیں ہے، لامحدود ہے، تو ہم اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے وہ چیز ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے جو بھی دیکھا ہے وہ محدود چیزوں کو دیکھا ہے. لامحدود آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ بہت بڑا جسم ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا جسم ہے، اس کی بھی کوئی حد ہے. اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جسم ہے، یہ دوسرا جسم ہے. اگر اس کی کوئی حد ہی نہ ہو پھر وہ محدود ہی نہیں ہو. صحیح ہے. تو ان الجسم محدود متناہن، یعنی اس کی ایک انتہا ہوتی ہے. متناہن یعنی انتہا. والصورہ محدود متناہیہ، اور صورت کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، فارم کی. مثلا آپ کلے اٹھائیں، کلے کو کسی بھی فارم میں بنا دیں تو اس کی فارم کی ایک انتہا ہے، جبھی تو پہچانا جا رہا ہے کہ یہ ایک فارم ہے، یہ دوسری فارم ہے. اگر فارم کی انتہا نہ ہو، فارم کی کوئی شکل نہ ہو، محدودیت ہی نہ ہو، پہچانی نہیں جا سکتی ایک فارم دوسری فارم سے. فرمایا امام نے اذا احتمل الحد الاحتمال زیادہ ولا نقصان، کہتے ہیں اگر یہ احتمال کیا جائے کہ اس کی ایک حد ہے، یہ حد ہے، یہ احتمال کرے، تو وہ یہ احتمال کرے تو یہ بھی احتمال ہوگا کہ اس کے اندر زیادتی اور کمی ہے. حد ہے تو زیادتی اور کمی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مثلا اس کو دیکھیں، میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دوں. یہاں دیکھیں، کسی چیز کی حد ہے. مثلا میں بنا دیتا ہوں، ایک باکس بنا دیتا ہوں، صحیح ہے. تو اس کی ایک حد ہو گئی. کیا اس کی حد کیا ہے؟ اس باکس کی حد یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، یہاں 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 اور یہاں، اس کی حد ہو گئی ایک. تو اس کے اندر زیادہ اور نقصان ہے. کیسے؟ کیونکہ یہاں پر یعنی اس پوائنٹ پہ جہاں پہ وہ موجود ہے اس میں زیادتی ہے، اس کے اندر موجودیت. اور وہ پوائنٹ کے جو اس کے باہر ہے، یہ والا پوائنٹ، وہاں اس کے اندر کمی ہے. اس کے وجود کی بات کر رہا ہوں، اس کی ذات کی بات نہیں کر رہا، وجود کی. اس کا وجود یہاں پر موجود نہیں ہے، باہر موجود نہیں ہے. اس کا وجود یہاں پر زیادہ ہے، یہاں پہ کم ہے. امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز محدود ہوتی ہے اس کا وجود ایک جگہ زیادہ ہوتا ہے، ایک جگہ کم ہوتا ہے. یہ واضح سب کو سمجھ آ گیا کہ جس چیز میں کمی ہوتی ہے اس کا وجود ایک جگہ زیادہ ہوتا ہے، ایک جگہ کم ہوتا ہے. جب اگر کسی چیز کا ایک جگہ وجود زیادہ ہو جائے، ایک جگہ اس کا وجود کم ہو جائے، تو اب امام بتاتے ہیں کیا ہوگا. وَإِذَا احتمل الزیادہ وَنُقْصَانَ كَانَ مَخْلُوقًا، اگر کسی چیز کی زیادتی اور کمی ہو جائے تو مخلوق ہو جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ زیادتی اور کمی یہ بتاتی ہے، مثلا کوئی چیز کہیں نہیں ہے اور کوئی چیز کہیں ہے، تو یہ ہے کہ وہ چیز جگہ ہے، وہ وہاں نہیں بھی ہو سکتی تھی. آپ اس کو دیکھیں، اگر مثلا میں یہاں پر ہوں، کراچی میں بیٹھا ہوں،
مجھ میں کمی ہے، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ میں کراچی میں نہ بیٹھا ہوں، لاجیکلی ہو سکتا تھا میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ممکن ہے ایسا، لیکن کیونکہ میں کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں اس کا مطلب کوئی ایسی کاز ہے کہ جو مجھے کراچی میں لایا ہے. سمجھ آیا؟ دیکھیں ایک تو ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ تو انفینٹ ہے، انفینٹ ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں، تحدید ہی نہیں، اس کی محدودیت ہی نہیں. تو اگر کوئی چیز انفینٹ ہے، محدودیت ہی نہیں ہے اس کی، تو وہ تو اس کی محدودیت ہی نہیں، یعنی وہ ہر جگہ ہے. ہر جگہ کس طرح سے؟ ذات کے طور پہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ بھائی خدا ہر جگہ ہے تو فزیکلی ہر جگہ نہیں ہے وہ، صحیح ہے، تو ایسنس کے طور پہ ہر جگہ نہیں ہے، وہ ایگزسٹنس کے طور پہ ہر جگہ ہے، یعنی وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ خدا کے بارے میں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی چیز، اس کو بہت غور سے سنیے گا، اگر میں سمجھا نہ پاؤں تو میں آپ سے گزارش کروں گا مجھ سے بار بار بولیں کہ میں سمجھا دوں صحیح سے. دیکھیں کوئی چیز ایک جگہ ہے، یہ ایک بال ہے، یہ ایک جگہ ہے، یہ ایک جگہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو کوئی لایا ہے، اس کی کوئی کاز ہے، کچھ کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ ایک جگہ کیوں ہے، اس کی کوئی کاز ہے، مثلا کوئی نہ بھی لایا ہو لیکن اس کی کوئی وجہ ہے کہ یہ بال یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، صحیح ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بال کی کوئی وجہ ہو یہاں پہ آنے کی. اس کی وجہ یہ کیونکہ یہ محدود ہے. یہ دیکھو ایڈوب نے بھی اس کا باکس بنا دی کہ یہ محدود ہے اس چیز میں، اس کا اس کی ایک حد ہے. اگر یہ حد نہ ہوتی، اگر محدودیت نہ ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی جگہ کیوں ہے، کیونکہ یہ تو ہر جگہ ہوتی. یہ محدودیت نہ ہوتی تو اس کو کوئی لمٹ نہیں کر سکتا تھا کسی خاص اسپیسیفک اسپیس میں. یہ اسپیس سے پرے ہوتی، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ ہر جگہ، یہ اسپیس سے پرے ہوتی، کیونکہ جو چیز اسپیس میں محدود ہو جائے وہ تو کسی جگہ ہے. مثلا یہ یونیورس اسپیس، ہم کہیں پورا یونیورس ٹائم اور اسپیس ہے، تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پورا یونیورس ٹائم اور اسپیس ہے، وہ ہر جگہ ہے، لیکن وہ اسپیس اور ٹائم میں یعنی اس کی حد ہے، کیونکہ اسپیس سے باہر وہ نہیں ہے. لیکن جس چیز کی لاجیکلی حد نہ ہو وہ ہر جگہ اور کسی جگہ نہیں بھی ہے. کس طرح؟ کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کسی خاص اسپیس میں. اور دیکھیں اللہ اکبر، میرے مولا و آقا، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ امام کس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں. ابھی آپ اگر غور فکر کر رہے ہیں تو اب امام علی کا خطبہ بھی دکھاؤں گا کہ امام نے اس کو کس طرح سے آسان جملوں میں بیان کیا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مشکل عزیزوں، فلاسفرز ہو گئے، سائنٹسٹ ہو گئے، علماء، یہ سب، ان سب کی باتیں مشکل سمجھنے میں، ان سب کی باتیں ان کی فکر اور ان کے تدبر کا نتیجہ ہے. امام علیہ السلام نے اتنے آسان یہ بات بتائی جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے کہ اگر کوئی چیز محدود ہو تو وہ جہاں موجود ہوگی اس کی کوئی کاز ہوگی، اس وجہ کی، اس کے اندر زیادہ اور کمی کا نقصان ہوگا. زیادہ اور نقصان جس چیز کے اندر وہ مخلوق ہوگی کیونکہ اس کی کوئی کاز ہے، اس کی کوئی کاز ہے اس کو لانے کی. اور خدا اگر اس میں زیادتی اور کمی ہو جائے تو جہاں اس میں زیادتی ہے تو سوال بنے گا کہ یہ زیادتی کس وجہ سے ہوئی ہے. اگر یہ سوال نہ بنے تو پھر کمی کس وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ زیادتی اور کمی دونوں چیزیں جسے ہم کہتے ہیں کنٹینجنسی، جسے کہتے ہیں امکانات ظاہر کرتی. اور جب کوئی چیز ممکن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ اس کی وجہ موجود ہے چاہے ہمیں نہ پتہ ہو. تو اگر کوئی مخلوق کم ہے، مخلوق تو کم زیادہ ہی ہوتی ہے نا، کسی جگہ نہیں ہے اس کا وجود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کاز ہے، کوئی وجہ ہے کہ جو جہاں پر وہ مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے لیکن دوسری جگہ ایگزسٹ نہیں کرتا. مثلا کوئی اس کو لے آیا، یا مثلا وہ جگہ ہی، وہ چیز ہی ایسی ہے. مثلا درد کو تو کوئی فزیکلی تو نہیں لا سکتا، لیکن اگر کوئی کسی کو مارے اس کو درد ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس کو درد پہنچایا اور وہ اس کے مطلب جو اس کا جسم ہے وہ اس کا فیل ہے. کوئی چیز کسی جگہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہے اور دوسری جگہ کیوں ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کی یقیناً ایک وجہ آ جاتی ہے، ایکسٹرنل کاز آ جاتی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ خدا میں زیادتی اور نقصان ہے تو وہ خود مخلوق ہو جائے گا، کیونکہ جس بھی چیز کی کاز آ جائے اس کو کاز کرنے والا بھی ہونا چاہیے. اور جب کاز کرنے والا ہوگا تو اگر اس کا بھی کوئی کاز کرنے والا ہو اور پھر ایسا چلتا رہے اور ایک جگہ جا کے نہ رکے تو پھر وہ چیز کاز ہی نہیں ہو سکتی. اس کی میں نے آپ کو دلیل دے دی کہ انفینٹ ریگریس پاسبل نہیں. تو یقیناً مخلوق کا جو خالق ہے اس میں زیادتی اور نقصان نہ ہو، زیادتی اور نقصان نہ ہو، صحیح ہے. پھر امام سے فرمایا وما اقول، مولا آپ کیا کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا لا جسم ولا صورہ، نہ اس کا کوئی جسم نہ صورت ہے. وہ مجسم الاجسام، وہ اجسام کو، جسموں کو بنانے والا ہے. وہ مصور الصور، اور صورتوں کو بنانے والا ہے. لم یتجزا یعنی اس میں ایجاز و اختصار نہیں. ولم یتناہا، اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے. ولم یتزاید، نہ وہ زیادہ ہوتا ہے. ولم یتناقص، نہ وہ کم ہوتا ہے. لو کان کما یقول لم یکن بین الخالق والمخلوق فرق، اگر تم یہ کہہ دو کہ وہ صورت رکھتا ہے، جسم رکھتا ہے، امام نے ایک اور وجہ بھی پتہ ہے وہ کیوں نہیں رکھ سکتا، تو پھر مخلوق اور خالق میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا. مخلوق اور خالق میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا.
اور ایسا کیوں ضروری ہے کہ مخلوق اور خالق میں فرق نہ ہو؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو مخلوق ہے یعنی ہم لوگ جو ہے وہ اپنے جیسی ایک اور مخلوق عدم سے نہیں بنا سکتے، اسی لیے ہم کیونکہ ہم سب کے ایٹریبیوٹ سیم ہیں، ایک وجہ یہ ہے، تو اس لیے ضروری ہے کوئی ایسا خالق ہو جس کے ایٹریبیوٹ ہم سے نہ ملتے ہوں۔ ولا بین المنشی والمنشا، اور منشی یعنی بنانے والے اور بننے والے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، یہ ایک دلیل ہے۔ اب میں آپ کو دکھاؤں امام علیہ السلام کی دوسری دلیل، یہ کتاب التوحید میں 36واں باب ہے۔ اچھا اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کسی کو مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے، کچھ بھی ہے؟ صحیح ہے۔ اب اس میں دوسری دلیل، اب میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے کر دوں کیونکہ ہمیں ٹائم ہو گیا کافی، اور اس میں یہ ہے کہ حدیث زندیق یعنی ایک زندیق آیا اور اس نے امام علیہ السلام سے کچھ باتیں کی۔ اب یہاں گفتگو چل رہی ہے اور اصل میں گفتگو یہاں سے شروع تھی، یعنی اس نے زندیق نے پہلے دوسرے اس کو پختہ حساب سے بات کی، یعنی اس نے کہا کہ وہ 2 کیوں نہیں ہو سکتے، وہ 3 کیوں نہیں ہو سکتے، یہ سب باتیں کی اس نے، صحیح ہے۔ اور جو امام نے وجود کو اس کی دلیل تھی کہ وہ ایک کیوں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہاں پر امام نے ایک اور بات کی کہ اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے؟ صحیح ہے، صحیح، سوری یہ نہیں، ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ قال ہشام کہتا ہے صدیق نے سوال کیا کہ اس کے اوپر دلیل کیا ہے، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا وجود الافاعیل التي دلت على ان صانعا صنعها، لوگوں کا جو مطلب ہم لوگ جو ہے افاعیل جو ہے یعنی جو اس کے فعل کے نتیجے میں آئے، وہ اس بات پہ دلیل کرتے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ جو چیز ہم لوگ ہیں اس بات پہ دلیل کرتے ہیں کوئی بنانے والا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب تم ایک دیکھو دیوار کی جانب دیکھو، بنا مشید جو ایک سخت دیوار ہے اس کی جانب دیکھو، تم جان جاتے ہو کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، اگر اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہوتا تو تم اس کو دیکھتے ہی نہیں دیوار کو، صحیح ہے۔ اب اور فرمایا فما ہو، کہا وہ ہے کیا، امام سے پوچھو، اس نے کہا ہے کیا وہ، امام نے فرمایا وَشَيْءٌ بِخِلَافِ الْأَشْيَاء، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے قول کی جانب پلٹو، پھر امام نے اس کو بتایا کہ جو میں نے ابھی تمہیں بتایا تھا کہ اِلَى اثبات معنی وَأَنَّهُ شَيْءٌ بِحَقِيقَةِ الشَّيْئِيَّةِ، یعنی امام نے ابھی بتایا کہ جو ہیں وہ اس کے اسبات پہ دلیل کرتے ہیں، یعنی جو چیزیں ہیں ہم لوگ دلیل دیتے ہیں کہ خدا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے اندر حرکت ہے، ہم لوگوں کو بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ ایک جگہ اینڈ ہو، ان کی کوئی کاز ہو اور وہ کاز ان کی طرح نہ ہو، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ پھر فرمایا لا جسم ولا صورہ ولا یحس ولا یجس ولا یحس ولا یجس، کہ وہ جسم نہیں، صورت نہیں، نہ وہ محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ وہ جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے، ولا یدرک بالحواس الخمسہ، نہ خمسہ یعنی 5 سینسز سے اس کو ادراک کیا جاتا ہے، نہ ذہن اس کو ادراک کر سکتے ہیں، ذہن بھی اس کو ادراک نہیں کر سکتے، ہمارے توہم، ہمارے جو چیزیں وہ ادراک نہیں کر سکتے خدا کو، کیونکہ وہ اس سے پرے ہے، ہم اس کو محدود نہیں کر سکتے، چاہے اپنے ذہن میں کیوں نہ کریں، کیونکہ ذہن میں محدود کرنا بھی تو اس کی حقیقت کو محدود کرنا ہوا نا، کہ ہم نے اس کی حقیقت کو سمجھ لیا، محدود کر دیا اپنے ذہن میں اپنی سمجھ، نہیں، ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے، صحیح ہے۔ اور نہ ولا تنقض الدلیل ولا یغیر الزمان، نہ زمان اس کو چینج کر سکتے ہیں، زمانہ بدلتا رہے وہ نہیں بدلتا، کیونکہ وہ زمان و مکان کے باہر ایگزسٹ کرتا ہے، اور نہ دور یعنی زمانے کو دور بھی کہتے ہیں، یعنی یہ وقت یہ بھی بدلتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ پھر فرمایا کہ سائل نے کہا کہ آپ کہتے ہیں وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو اب یہ سوال اس کا بنتا ہے کہ بھائی کیسے دیکھ سکتا ہے، کیسے سن سکتا ہے جب آپ اس طرح کی اس کی باتیں بتائیں، تو فرمایا کہ وہ سمیع بصیر ہے، کیونکہ اور دیکھیں ابھی میں آگے بتاؤں گا کہ امام نے اس بات کا بھی جواب دیا ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ٹائم اور اسپیس اگر کسی چیز کا نہ ہو تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، تو امام نے اس کا بھی جواب دیا کہ اگر کسی چیز کا ٹائم اور اسپیس نہ ہو تو وہ ایگزسٹ نہیں، اور وہ جواب التزامی طور پہ، لیکن اس کی وجہ امام نے پہلے اس مکالمے میں بتا دی۔ اب دیکھیں فرمایا سمیعون، وہ ایسے سنتا ہے کہ بغیر جارحہ،
یعنی کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کان کی، کسی بھی سننے والی چیز کی جو اشتراک کر سکے. یا بصیر بغیر آلہ، کسی آلے کی، کسی بھی ٹول کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں کی کچھ کی ضرورت نہیں دیکھنے کی. بل یسمع بنفسہ ویبصر بنفسہ، یعنی وہ جو ہے وہ دیکھتا ہے، وہ اپنے نفس سے سنتا ہے، اپنے نفس سے دیکھتا ہے. تو اب امام نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے نفس سے سنتا ہے، اپنے نفس سے دیکھتا ہے اور وہ کوئی اور چیز ہے، نفس شیء آخر، ایسا نہیں ہے. بلکہ ولكن اردت عبارت عن نفسی، میرا مطلب یہ تھا کہ نفس سے مراد یہ ہے کہ اذ كنت مسئولا وافهاما لك اذ كنت سائلا، کہ مسئول جو ہے یعنی جو سوال کیا جا رہا ہے، وہ افہام جو سوال کیا جا رہا ہے، جو چیز سمجھی جا رہی ہے، وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح پوچھنے والا ہے. یعنی وہ اس کے اندر کوئی ڈفرینس نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی چیز سوال پوچھے تو وہ الگ طریقے سے پوچھے، یعنی کسی الگ آلے سے، اور اگر وہ کچھ سنے تو وہ الگ آلے سے پوچھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو وَلَيْسَ مَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَّا إِلَىٰ أَنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ عَالِمُ الْخَبِيرُ بِلَا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى، کہ وہ سمیع بصیر ہے، خبیر ہے، عالم ہے، اس کی ذات میں اختلاف نہیں ان چیزوں میں. مثلا علم اس کا الگ ہے، سماعت اس کی الگ ہے، بصارت نہیں، یہ سب ایک ہی ہیں ذات میں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر وہ چیزیں الگ ہوتی تو اس کے اندر آلٹریشن آ جاتی، چینج آ جاتی. مثلا علم ایک جگہ محدود ہوتا، سماعت ایک جگہ محدود ہوتی. اگر چینج آ جاتا، ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کوئی چیز کہاں محدود ہوتی ہے، پھر وہ لازم آ جاتا ہے کہ وہ مخلوق ہے، اس کا کوئی کاز. تو یہ تو رب ایسا نہیں ہے. پھر فرمایا دوسری بار اس نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، پہلے بتایا کیا ہے، پھر فرمایا کہ وہ کیا ہے. امام نے کہا وہ رب ہے، معبود ہے، وہ اللہ ہے. اور اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ حروف ہے، یعنی الف لام لام ہا ہے، نہیں. امام نے فرمایا اثبات هذه الحروف الف لام ہا ولکنی ارجع الی معنی، یہ حروف اس پہ دلیل کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ حروف نہیں ہے. آپ کہیں ہمارا خالق اللہ ہے، اللہ یہ حروف والے اللہ نہیں، اصل میں یہ معنی کی جانب، یعنی جس اللہ کی جانب جو اس کا مصداق ہے، اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں یہ حروف، اس ذات، وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ. صحیح ہے. چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ کافی طویل وہ ہے. امام نے بتایا ہے کہ اس سوال نے پوچھا اس نے کہ ابھی یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اختصار کر کے بتا دی، یہ امام کی باتیں، آپ کو پڑھنا چاہے میں آگے آپ کو دکھا دوں. امام اب دیکھیں کیفیت بتایا. اب یہ آپ کا جو سوال تھا نا، کس کا سوال تھا آپ میں سے بھائی کہ کیفیت نہیں ہے، ایسی کوئی سوال تھا کسی کا؟ آپ میں سے کسی کا سوال تھا نا کیفیت کیا ہے خدا کی، یعنی کیسے ہے خلق، اس نے کیسے کس طرح سے کچھ. تو آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے زین بھائی. صحیح. اس کی کیفیت کے بارے میں امام نے یہ جواب دیا. سائل نے پوچھا زندق نے، فلہ کیفیہ، اس کی کیفیت ہے؟ امام نے کہا نہیں، لأن الکیفیت جہت الصفات والاحاطہ. بس یہی بات ہے کہ جو امام نے ایک جملے میں اس کو سمیٹ دیا. کیوں؟ دیکھیں اس کی وجہ کیا. اور دیکھیں اس بندے نے بھی، جس نے یہ چھپوائی ہے، اس نے اس پہ ایک تعلیق کی ہے اور وہ بھی نیچے وضاحت کرتا ہے. صحیح ہے کہ امام نے کہا کہ کیفیت صفت جہت کی صفت ہے، یعنی کیفیت سے جہت اور احاطہ لازم آتا ہے. احاطہ یعنی محدود ہونا، کسی چیز کا احاطہ ہو جانا. صحیح ہے. اور جہت یعنی ایک رخ واضح آتا ہے. کیا وجہ؟ دیکھیں اگر ہم کہنا کہ اللہ نے کیسے خلق کیا، کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی اس نے کسی چیز کو کیسے بنایا، اس میں لازم آتے ہیں دو چیزیں، ایک ہے مکان، ایک ہے زمان. کہ جب ہم کیفیت کا سوال، مثلا آپ مجھ سے کہتے ہیں تم کالج کیسے جاتے ہو، میں کہوں بھائی میں صبح اٹھتا ہوں. صحیح ہے، یہ اٹھنا کیفیت ہے. اور مثلا میں کالج کیسے جاتا ہوں، بائک پہ بیٹھتا ہوں اور بائک چلا کے چلے جاتا ہوں کالج. تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں دو چیزوں میں چینج آیا، ایک زمان میں چینج آیا، ایک مکان میں چینج آیا. میں بائک چلا کے گیا، مکان میں چینج آیا. میں مثلا 8 بجے گھر سے نکلا، 8:20 پہنچا، زمان میں چینج آیا. تو یہ کیفیت کا سوال اس چیز کو ازیوم کرتا ہے. اگر آپ سے میں پوچھنا مثلا آپ نے اتنا بڑا عظیم کام کیسے کر لیا، تو یہ کیا ازیوم کر رہا ہے کہ آپ
زمان و مکان کے اندر ہے بھائی. یہ ایک چیز ازیوم کرتا ہے یہ سوال. لیکن جب ہم خدا کے تصور کی بات کریں، جب ہم نے ثابت یہ کیا کہ خدا کا مکان و زمان نہیں، تو لازم ہے. پھر امام ہی بتاتے ہیں لا بد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه لأن من نفاه أنكره ورفع ربوبيته وأبطله ومن شبه بغيره فقد أثبت صفات المخلوقين والمصنوعين. امام نے کہا کہ دیکھو بھائی وہ جو کہہ دے کہ اس کی کیفیت ہے، تو اس نے اس کی ایک جہت ایک رخ مقرر کر دیا. کہ مثلا میں اگر کہوں کہ بھائی میں کیا کہتے ہیں ہاتھوں کو اوپر کیا ہوں، ہاتھ اپنے اوپر کیا ہوں، ہینڈز اپ کیا ہوں، میری یہ ایک جہت ہے. میں ہینڈز ڈاؤن بھی کر سکتا ہوں، یہ ایک دوسری جہت ہے جب میں ہینڈز ڈاؤن کیا ہوں. تو خدا کی جہتیں نہیں ہیں اس طرح سے، کیونکہ اگر جہتیں ہو جائیں گی تو وجہ آ جائے گی ایکسٹرنل کو. بہت ساری چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی، جو امام نے بھی بتائی ہیں کئی مواقع پر. تو یہ امام نے بتایا کہ اس کی کیفیت کیوں نہیں ہے، اس کی کیفیت کیوں نہیں ہے. اور جو یہ کہہ دے کہ بھائی اس کی کیفیت ہے، تو اس نے اس کی ربوبیت کو جو ہے وہ باطل قرار دے دیا. اور پھر امام نے یعنی اس نے ایسے سوالات بھی کہ آپ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ، اس کا مطلب کیا؟ تو امام نے کہا کہ وہ اپنے قدرت سے وغیرہ یہ سب چیزیں. یہ خیر ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اب اس نے ایک سوال پوچھتا ہے وہ آگے جا کے. میں آپ کو زین دکھا العابدین بھائی، اس کے لحاظ سے مجھے ایک سوال یاد آیا جی کہ خدا کا جسم نہیں ہے. تفسیر برہان میں نے پڑھا تھا، آیت القدسی کی تفسیر میں امام جعفر صادق کا قول تھا، وہی جو اہل حدیث کا آپ کو نظر آتا ہے کہ خدا، وہ جو ساری احادیث جو خدا کے جسم کے قائل ہیں وہ، اور اس کے اوپر وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ ہے لیکن اس کی شان کے لائق اس کا پیر ہے، اس کی شان کے لائق. تو مجھے بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ملی تھی، اور باقی خدا کا احادیث جو ہاتھ ہے، اسی تفسیر، خدا کا ہاتھ ہے مطلب آپ بتائیں. مطلب حدیث وہ پتہ ہے میرے پاس ہے، تفسیر برہان ہے، میں نکال لیتا ہوں، آپ کچھ بتائیں. تفسیر برہان آپ نکالیں، آیت القدسی کی تفسیر امام جعفر صادق کا قول ہوگا، تقریباً چوتھے پانچویں نمبر پہ آ جائے گا. اچھا تو میں اس میں نکال لیتا یہی ہوں. تھا کہ باقی سب میں یہی تھا کہ خدا کا جسم نہیں ہے، لیکن جو آیت القدسی کے خدا کرسی پہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر یہی ایک قول بیچ میں آ رہا تھا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ خدا کا جسم ہے لیکن اس کی شان کے لائق. بالکل اسی طرح جس طرح اہل حدیث کہتے ہیں کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کے 5 ہاتھ ہیں، یا خدا کے ناخن ہیں، یا خدا ہنستا ہے. تو جب ہم یہ ان سے اعتراض کرتے ہیں تو آگے سے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، لیکن اس کی شان کے لائق. لیکن ہم نہیں مانتے اہل تشیع. لیکن وہ ایک روایت مجھے ملی، میں اس کا جواب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. میں وہ روایت نکال لوں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. لیکن دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا خدا کا ہاتھ اور کرسی وغیرہ پہ کیسے بیٹھا ہے، یہ تو اسی کتاب توحید میں ہے نا. کتاب توحید میں ہے پورا ایک باب ہے کہ کرسی کیا ہے اور عرش کیا ہے. اور امام نے یہ بھی بتایا کہ عرش کے بہت سارے الگ معنی جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اور عرش کئی جگہ علم ہے خدا کا، کئی جگہ جو ہے عرش سے مراد ہے خدا کی قدرت اور ملکیت، اور کرسی سے مراد ہے علم مکنون. صحیح ہے، علم بلکہ میں شاید غلطی کر رہا ہوں، کرسی سے مراد علم ظاہر ہے یا عرش سے مراد علم ظاہر ہے، ان دونوں میں. لیکن یہ دونوں علم ہیں. یعنی ایک علم وہ ہے کہ جو خدا نے دوسروں کو دیا ہے ہمارا اپنا، یعنی ہم تک پہنچایا خدا نے علم، یا اہل بیت علیہ السلام تک پہنچایا، یہ ایک علم. ایک خدا کا علم مکنون چھپا ہوا، وہ کوئی نہیں جانتا خدا کا علم وہ کیا ہے. اور اسی علم سے خدا کی بدا ہوتی ہے. بدا یعنی چینجز ہوتی ہیں اس کے احکام میں اور اس کے حوادث ہوتے ہیں. تو دیکھیں بھائی نے ایک حدیث بھیجی ہے، ہاں نالج والی، صحیح ہے. ٹوٹیلٹی آف کریشن، صحیح ہے. شیئر از دا نالج، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی. ہاں مکنون، علم مکنون کرسی ہے. کیا بھائی علم مکنون کرسی ہے. تو اب دیکھیں جب ہم یہ جانتے ہیں کہ علم مکنون کرسی ہے اور یہ سب چیزیں، تو اگر کوئی حدیث آئے تو، اور یہ اس میں بہت ساری متواتر حدیثیں شیعوں میں متواتر حدیثیں ہیں اور پورے ابواب لکھے گئے ہیں اس پہ. تفسیر قرآن کی میں حدیث نکال لوں لیکن بہت ساری. تو اگر کوئی حدیث آئے تو ہم دیکھنا پڑے گا وہ کس طرح سے بیان کیا. کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ، پھر میں دیکھ کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. ابھی میں نکال لیتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ خدا تعالیٰ اگر ٹائم اور اسپیس میں نہیں تو وہ نہیں ہے. یہ امام نے فرمایا تھا نا. ایک سیکنڈ، آپ کو ایک بھائی نے بھیجی ہے نا حدیث، اس میں بھی بھیجے چیٹ میں، وہ آپ دیکھ لیں. اور بھی بہت ساری حدیث ہیں.
جی یہ دیکھیں، جب امام نے یہ دوسری حدیث امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے، اور اس میں امام نے اور اچھے طریقے سے بتایا کہ کیفیت کا مطلب کیا ہے. رحمک اللہ فاوجدنی کیف هو عین ویلک ان الذی ذهبت الیہ غلط وعین العین وکان ولا عین. یعنی وہی تو ہے کہ جو بھائی آپ کہتے ہو وہ کہاں ہے، وہ کیسا ہے. تو بھائی وہی تو ہے کہ جو چیزوں کو کہاں بخشنے والا ہے. یعنی کہاں کا مطلب کیا ہے، اسپیس. وہی تو ہے کہ جس نے چیزوں کو کہاں بخشا، اور وہی تو جس نے چیزوں کو کیفیت بخشی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ کہاں ہے اور کیسا ہے. کیسے کو عربی میں کہتے ہیں کئی. آپ سوال کرتے ہیں نا کئی حال، کیسا حال ہے تمہارا. تو امام یہی کہہ رہے ہیں کہ کیسا حال ہے، کیف کا سوال ہے. تو وہی تو جو کیف ہے، یعنی اس نے کیفیت کو بنایا، وہ کیفیت اس کی خود نہیں ہے. وہی تو کہ جس نے عین کو بنایا، عین کو بنایا یعنی کہاں ہونا. اسپیس اور ٹائم کو اس نے بنایا. اسپیس یعنی اسپیس اینڈ ٹائم یعنی کیفیت اور کہاں. تو یہ چیزیں اس نے بنائی ہیں، تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے. ولا يعرف بكيفية ولا بعينونية ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء. کسی شے سے اس کا قیاس نہیں ہو سکتا. پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو، اب اس بندے نے فرمایا، یہ بہت اہم ہے عالم حسن بھائی اور جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں. معذرت، یہ آپ لوگوں کے مجھے نام نہیں معلوم، تو آپ دیکھ لیں. فَإِذًا إِنَّهُ لَا شَيْء. اگر آپ یہ کہیں، اس بندے نے کہا کہ وہ تو اس طرح تو وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اذا لم يدرك بحاسة من الحواس. اگر آپ یہ کہیں کہ اس کو محسوس نہیں کیا جاتا تو وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو امام نے اب اس کو اتنے پہلے جواب دے دیا، سب بتا دیا کیوں ضرورت ہے کہ وہ ایسا ہو. پھر امام نے اس کو ایک جواب دیا جس میں بھی حکمت ہے. امام نے فرمایا ویلک، افسوس ہے، لما عجزت حواسک عن ادراکی انکرت ربوبیتہ. جب تم اس چیز سے عاجز ہو گئے، عاجز ہوگا یعنی تم نے کبھی دیکھی نہیں اس جیسی چیز، یا عاجز ہو گئے سمجھ نہیں پائے، اور تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، عاجز ہو گئے اس کے ادراک سے، کیونکہ وہ ہے ہی ایسی ذات، اس کا ادراک نہیں ہو سکتا حواس سے، سینسز سے اس کو نہیں پہچانا جا سکتا. تو تم نے اس کی ربوبیت کا انکار کر دیا، تم نے کہا وہ ہے ہی نہیں. وَنَحْنُ إِذَا عَجَزْتَ حَوَاسُنَا عَنْ إِدْرَاكِ أَيْقَنَّا أَنَّهُ رَبُّنَا خِلَافُ الْأَشْيَاءِ. اللہ اکبر. امام نے کہا کہ جب ہم عاجز ہو گئے اس کے محسوس کرنے سے، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ وہی ہمارا رب ہے، کیونکہ وہ خلاف اشیاء ہے. یعنی اشیاء چیزیں ان کو تو ہم حواس کر سکتے ہیں نا، ان کو تو ہم محسوس کر سکتے ہیں. تو ان کا جو خالق ہوگا ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر خالق مخلوق کی طرح ہو گیا تو وہ اس کو بنا نہیں سکتا. اس کی بہت ساری دلائل ابھی پیچھے دے دیے. تو امام نے اس کو پہلے جملوں میں سمیٹ دیا اور پھر امام نے بتایا، یہ امام نے بتا دیا کہ اگر کوئی چیز حواس سے درک نہیں کی جا سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ ہے نہیں، بلکہ اگر دلیل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا رب ہے. واضح ہے یہ سب کو آگے آپ لوگوں کو سمجھ میں. اور پھر جو میں آپ کو کہہ رہا تھا امام علیہ السلام کی بات، کیا کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام علی نے اس بات کو کس طرح سے سمیٹا ہے. حدیث ثعلب میں کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا اس حوالے سے ابھی؟ قرآن کے حوالے سے یا کوئی بھی کسی بھی حوالے سے. یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی کئی جگہ جو ہے وہ ہمارے پاس بیان ہوا ہے. یہ اس کی کتاب کی کوئی شرح ہے؟ کتاب توحید کی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے لیکن تھوڑی مشکل ہے لگتا ہوں. کتاب توحید کی شرح ہے نعمت اللہ جزائری، جو ان کے کیا کہتے ہیں علامہ مجلسی کے شاگردوں میں سے تھے. تو انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے انیس الوحید کے نام سے. انیس الوحید، یا اس کا دوسرا نام دیا کتاب کا نور البراہیم فی شرح توحید کے نام سے. وہ میرے پاس، وہ بھی ہے میرے پاس. تو وہ بھی اچھی شرح ہے، لیکن
وہ لیکن اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوئی ہے میرے خیال سے. اردو میں بھی ہے ایک، ہاں اردو میں بھی ہے، وہ بھی ممکن ہے اردو میں بھی ہے. سورہ بقرہ صحیح ہے. کتاب التوحید میں تو بہت ہی، جیسے آپ کہیں کہ تقریباً جو اگر کتاب التوحید کوئی پڑھ لے تو توحید کے حوالے سے اس کے کوئی وہ نہیں رہتے شکوک، بشرط ہے کہ اس کو کوئی سمجھا دے نا. اگر اس کو سمجھ نہ آئے، اس کو کوئی سمجھانے والا ہو، عالم کا کام ہے نا اس کو سمجھا دے. اگر اس کو سمجھ نہ آئے تو یہ یعنی اس کو عربی نہ آتی ہے، سمجھ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جاہل ہو سمجھنے سے. اس کو اگر عربی نہ آتی ہو تو اس میں وہ بیچارہ کیا کرے. تو اگر عربی وغیرہ نہ آتی ہو کسی کو تو وہ سمجھ لے، کسی اسکالر کے پاس جائے، کسی عالم کو پکڑ لے اور اس سے کہے بھائی آپ ہمیں سمجھا دیں. حدیث سبقت جی کوئی سوال ہے؟ سوال کرنا چاہیں گے کوئی؟ ابھی مجھے وہ نہیں مل رہی، حدیث ثعلب مل ہی نہیں رہی یہاں پہ. سوال کریں آپ لوگ اگر کسی کو سوال ہے. اس کے متعلق تو نہیں، آپ نے بہت اچھا کلیئر کر دیا، لیکن آگے وہ جو میرے کچھ سوال تھے ویسے ہی رہ چلتی، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے، وہ بعد میں کبھی کر لیں گے. صحیح ہے صحیح. حدیث ثعلب پڑھ کے بس ہم پھر نکلتے ہیں. حدیث ثعلب ہے کہ اس میں جو ہے وہ، تاکہ اس میں آپ کو واضح ہو جائے کہ یہ سب اہل بیت نے بتایا، ایسا نہیں ہمیں لاوارث چھوڑ دیا کہ جاؤ بھی فلسفیوں کے پاس. یہ حدیث ثعلب میں جو ہے وہ ایک شخص تھا، یہ جب امام علی خلافت میں بیٹھے تھے، یہ اسبق سے روایت ہے، خلافت پہ بیٹھے تھے اور آپ بڑی شان سے نکلے اور پھر مسجد کوفہ کے ممبر پہ اور آپ نے فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں مجھے کھو دوں. پھر جو ہے وہ ایک شخص کھڑا ہوا، فقام الیہ رجل یقال له ثعلب، ایک بندہ کھڑا ہوا اس کا نام تھا ثعلب. وکانا ضرب اللسان، بڑا تیز تھا، زبان اس کی کافی تیز تھی. بلیغا فی الخطب، اور بات کرنے میں بھی بڑا جو ہے وہ کافی بڑا خطیب تھا. شجاع القلب، اور بڑا نڈر تھا، خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا لقد ارتقى ابن ابي طالب مرقات صعبا لاخلجلنه لكم يوم في مسألتي يوم. کہتا ہے آج ابن ابی طالب نے یعنی امام علی نے ایسی سیڑھی چڑھی ہے، یعنی ایک اس کا مجاز ہے، اس سے اترنا بڑا مشکل ہے. یعنی انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ بھائی جو پوچھنا پوچھے، کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، اب ہر چیز کا علم تو نہیں ہوگا. وہ یہ سوچا تو بڑی مشکل سیڑھی سے چڑھ گئے ہیں اور اس سے اترنا مشکل ہے. تو آج میں ان کو جو ہے وہ خجالت میں ان کو پریشان کر دوں گا اپنے سوال سے. اس نے کہا یا امیر المومنین هل رأیت ربک، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ امام نے فرمایا ویلک یا ثعلب، تم پہ افسوس ہے، لم اکم بالذی عبد رب لم ارہ، جس رب کو دیکھا نہ اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں. تو فرمایا فکیف رأیتم، بڑا چالاک. تو اس نے کہا انہوں نے کہہ دیا دیکھا ہے تو کیسے دیکھا ہے، اب ہمیں بھی بتائیں، صرف بلانا اس کی وقت بیان کریں. امام نے فرمایا لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار، اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اس کو رأت القلوب بحقائق الایمان، اس کو دل دیکھ سکتا ہے. کس طرح سے دل دیکھ سکتا ہے؟ دل میں آنکھیں نہیں ہوتی، کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ ایمان کی حقیقت سے، حقیقت ایمان سے. اور ایمان کیسے ثابت ہوگا؟ معرفت سے. حدیث ہے معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، یہ ایمان. پھر امام نے فرمایا ان ربی لا یوصف بالبعد، اللہ تعالیٰ کی صفت یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ دور ہے، ولا بالحرکہ، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حرکت کرتا ہے، نہ یہ کہہ سکتے کہ وہ رکا ہوا ہے، نہ یہ کہہ سکتے کہ وہ کھڑا ہوا ہے، نہ یہ کہہ سکتے کہ وہ آتا ہے، نہ یہ کہہ سکتے کہ وہ جاتا ہے. لطیف اللطافت، وہ بڑا لطیف ہے، بڑا سڈل ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات سڈل ہے، یعنی اس کے اندر سڈلٹی موجود ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی ہے. یعنی لطیف کہتے ہیں نا نازک کو، بڑا نازک ہے لفظی معنی میں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے خدا نازک ہے، لیکن وہ لطف کرتا ہے. یعنی اس کی جو افعال ہیں یا اس کے جو اس کی بات، یعنی جو اس کے کام ہیں وہ بڑے لطیف ہیں، بڑے اچھے اور بڑے جسے کہتے ہیں سڈل اس کے افعال ہیں. عظیم العظم لا یوصف بالعظم، بہت عظمت والا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑی، عظم کہتے ہیں اصل میں کہ بہت کوئی شخص بڑا ہو، یعنی اس کا جسم بڑا ہو، یہ نہیں کہہ سکتے. کفیل الکفیہ لا یوصف بالکفر،
آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ بڑا کبیر ہے، بڑا اکبر ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے بڑا اونچا ہے کئی جگہ ہے۔ جلیل الجلال لا یوسف بالغلظ، آپ کہتے ہیں کہ وہ جلیل ہے، جلالت اس کی، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑا بھاری ہے، کیونکہ جلیل کا مطلب بھاری ہوتا ہے لغوی زبان میں۔ رؤوف الرحمہ لا یوسف بالرقہ، بھائی رؤوف ہے یعنی بڑی محبت کرنے والا ہے، لیکن آپ اس کو نازک پن سے وہ نہیں کر سکتے کہ بڑا نازک ہے، بھائی محبت کرتا ہے تو نازک ہوگا، بڑا ہلکا ہوگا، نہیں، یعنی ہلکے دل کا۔ مومن اللہ بعبادہ، وہ مومن ہے، یعنی مومن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یہ ایک مطلب تو یہ مومن یعنی اس پہ ایمان رکھا جائے، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پر مطمئن اس میں ہے، صحیح ہے، یعنی اس سے امن ہے، اس سے امن ہے، لیکن امام نے کہا وہ مومن ہے لیکن وہ عبادت نہیں کرتا، لا بعبادت۔ مدرکم لا بمجسہ، یعنی اس کو ادراک کیا جا سکتا ہے، اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ اس کو آپ چھو کے ادراک کرو، ادراک یعنی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، سمجھنے سے ادراک سے مراد سمجھنا نہیں ہے، ادراک سے مراد ہے کہ یعنی اس کو پہچانا جا سکتا ہے، مثلا میرے سامنے کوئی چیز رکھی ہے، میں ادراک کر لوں ہاں یہ چیز رکھی ہے، لیکن ایسے نہیں کہ آپ اس کو چھو کے، نہیں۔ قائل اللہ باللفظ، وہ کہتا ہے لیکن لفظ سے نہیں کہتا، چیزوں میں ہے لیکن ممازجہ نہیں ہے، ممازجہ کہتے ہیں چیزوں کے درمیان ہے لیکن ان کے اندر نہیں ہے، ان سے باہر ہے، خارج منها علی غیر مباینہ، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ کسی چیز سے دور ہے، کیونکہ وہ اس طرح باہر دور نہیں ہوتا۔ فوق کل شیء فلا یقال شیء فوقہ، وہ ہر چیز سے اوپر ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چیز اس سے اوپر ہے۔ وامام کل شیء فلا یقال له امامہ، وہ ہر چیز کے امام میں، یعنی ہر چیز کے ڈائریکٹو ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے لیے کوئی چیز ہے کہ جو اس کے لیے ڈائریکٹو ہے، یعنی کسی ڈائریکشن میں۔ داخل فی الاشیاء لا کشیء فی شیء داخل، وہ چیزوں کے اندر داخل ہے لیکن اس طرح نہیں کہ ایک چیز دوسری چیز میں داخل ہوتی ہے، اس طرح نہیں۔ وہ کس طرح داخل ہے، وہ امام نے بتایا کہ وہ علم کی بنا پہ اپنے داخل ہے اور قدرت کی بنا پہ کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے خود۔ وخارج من لا کشیء من شیء خارج، آپ وہ ہر چیز سے خارج ہے، ہر چیز سے خارج ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی چیز سے نکلا ہوا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ہر چیز سے خارج ہے۔ پھر زیلب بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جن لوگوں کو شک ہوتا ہے جن لوگوں کو، یہ تو بات ختم ہو گئی توحید تک، امام سے اور بھی سوال ہوئے اس خطے میں۔ اب جن لوگوں کو شک ہوتا ہے بہت ساری چیزوں پہ، مطلب جانتے ہیں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جانتے ہیں لیکن اطمینان نہیں آتا، شک ہوتا ہے، مثلا سوالات بار بار ابھرتے ہیں جبکہ سوال کا جواب خود پتہ ہے لیکن پھر بھی پریشان رہتے ہیں، اس کا امام نے جواب دیا ہے۔ پھر ایک بندہ اٹھا مسجد کے جو ہے وہ پیچھے جانب سے، اور اپنے عصا پر یعنی اپنی عصا سے چل رہا تھا، وہ ایک لکڑی کے سہارے چل رہا تھا عصا کے ساتھ، اور لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا جہاں تک کہ وہ امیر المومنین کے قریب ہوا، اور اس نے کہا یا امیر المومنین دلنی علی عمل انا اذا عملت نجانی اللہ من النار، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اگر میں کروں تو مجھے جہنم سے نجات مل جائے۔ امام نے فرمایا اسمع، اب دیکھیں یہ جو چیز ہے، امام نے اس جملے میں، نہج البلاغہ میں بھی ایک امام کا قول ہے جنہوں نے جس میں امام نے شک کرنے سے بتایا شک کا علاج کیا ہے، کہ دیکھو جب تم جان جاؤ تو شک نہ کرو، جب تمہیں جان علم مل جائے تو شک نہ کرو، یہ ہے۔ لیکن یہاں پہ جو یہ جملہ کا ہے یہ تمام شک و خبات کو دور کر دیتا۔ امام نے کہا اسمع، دیکھو پہلے سنو، یا ہاذا، اے بندے پہلے سنو، اے تم پہلے سنو، ثم افہم، پھر سمجھو۔ دیکھو جب سن لیا، مثلا میں آپ کو بتاؤں، یہ میں آپ کو امام کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ نے سن لی، پھر آپ نے سمجھ لی ہاں بھائی یہ امام کی حدیث ہے اور امام کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اب یہ مضمون کر رہے ہیں، ثم استیقن، تو پھر تم یقین کرو، جب سن لیا، جب سمجھ لیا، علم حاصل ہو گیا تو پھر یقین کرو۔ پھر اگر کوئی شک آئے تو جان لو کہ یہ شک شیطان کی جانب سے، یا جان لو کہ یہ شک تمہارا خبط پن ہے، یہ ایسی ہی آ رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس شک سے تمہیں علم حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جب تم سمجھ لیا اور علم حاصل ہو گیا، اور دیکھیں اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی سائنٹیفک کسی نے ریسرچ کیا اور اس کو بھی علم حاصل ہو گیا، پھر وہ بھی یقین کر کے بیٹھے، ایسے تو کبھی سائنس میں ترقی نہیں ہو سکتی، لیکن فرق ہے، کیونکہ جب امام بتانا چاہ رہے ہیں اس معصوم افہم، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی علم ہے، حقیقت علم جب تمہیں حاصل ہو گیا، علم تم نے سن لیا، تم سمجھ گئے کہ ہاں بھائی لاجیکلی امپاسبل ہے کہ خدا کے علاوہ ہم بن جائیں، کوئی چیز ہمیں بنانے والی نہ ہو، پھر یقین کرو اس طرح سے۔ پھر امام بتاتے ہیں کہ بھائی دنیا 3 لوگوں پہ کھڑی وغیرہ وغیرہ، لیکن لطیف بات یہ کہ آخر میں جب وہ شخص چلا جاتا ہے ثم غاب الرجل فلم نرى، وہ کبھی دکھتا نہیں ہے لوگوں کو،
سرارہ کہتے ہیں ہم نے اس کو پھر نہیں دیکھا. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو دیکھا نہیں کون ہے. تو امام علی مسکرا اور کہا کہ ما لکم ھذا اخی الخضر، تمہیں کیا ہو گیا، تم پہچانے نہیں کہ یہ میرا بھائی خضر تھا. سبحان اللہ، خضر علیہ السلام جو یہ سوال کرنے آیا تھا امام سے. صحیح ہے عزیزوں، امید کرتا ہوں جو گفتگو کی ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. جزاک اللہ. صحیح ہے، یہ ریکارڈنگ بھی محفوظ ہو گئی ہے.